نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي المكين الحنين الكريم رؤوف رحيم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے اس نے ہمیں آج کی اس مقدس رات میں اپنے مقرب بندوں کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی اور اس کے لیے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ یہ مجلس زیر صدارت برادر اکبر محترم راجہ زاہد محمود قادری صاحب لاہور سے تشریف لائی، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور منشاء الاسلام صاحب تشریف لائی۔ آپ سب لوگ، آپ میں سے ہر بندہ اتنا خاص ہے امام حسین کی مجلس سے۔ حسین کی مجلس میں تو بھاگا ہوا حر بھی خاص ہوتا ہے، ہم تو پھر اس کے نام میں واہ۔ آج کی گفتگو جو ہے یہ ہمارا ایک تھوڑی سی ڈسکشن ہوگی، ایک مذاکرہ ہوگا، کوئی خطاب وغیرہ نہیں ہوگا۔ جس طرح بھی ہمارے بھائی فرما رہے تھے، آپ لوگ اگر توجہ رکھیں گے تو واقعات تسلسل کے ساتھ آپ کو سمجھ آئے گی، چونکہ واقع کربلا اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ اور جو خطیب صاحب ہیں، خطیب الرحمن صاحب، انہوں نے جو موضوع مجھے بار بار میسج کیے، وہ موضوع یہ تھا کہ واقع کربلا کا پس منظر۔ جب آپ واقع کربلا کے پس منظر کی بات کرتے ہیں، میری رفتار سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ مجھے ابھی سے احساس ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا ہے اور ہم نے چیزوں کو مکمل کرنا ہے۔ تو جب آپ پس منظر کی بات کرتے ہیں تو واقع کربلا کا پس منظر دو طرح سے شروع کیا جا سکتا ہے۔ اصل بنیاد تو شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑتی ہے، لیکن وہ معاملہ طویل ہو جائے گا، معاملہ زیادہ طویل ہو جائے گا۔ بس اس کو میں مختصراً ٹچ لگا کے آگے گزر جاتا ہوں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی ایک بڑی مظلومانہ شہادت، آپ پر پانی بھی بند رہا۔ یہ ساری تفصیلات کتب حدیث اور کتب سیر میں موجود ہیں، جن کے خلاصے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ عبداللہ ابن ابی سرا یہ مصر کا گورنر تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اپوائنٹ کیا تھا۔ اس کے معاملات بہت خراب تھے، آئے روز اس کی طرف سے شکایات آتی، حتیٰ کہ مصر کے لوگ وفد بنا کے کئی دفعہ ان کے پاس آئے۔ یہ جو بات میں کر رہا ہوں، امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، طبری نے اپنی تاریخ امم الملوک میں، ابن خلدون میں لفظوں کی تھوڑی تبدیلی کے ساتھ، البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر، سب نے من و عن رکھا ہے، لفظ آگے پیچھے، پیراگراف آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، معنی یہی ہے۔ عبداللہ ابن ابی سرا سے متعلق بہت ساری شکایات تھیں۔ عبداللہ ابن ابی سرا یہ وہ شخص تھا جو ایک دفعہ مرتد بھی ہو چکا تھا، پھر حضرت عثمان کے قبیلے کا تھا، بنو امیہ کا، انہوں نے اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے دوبارہ اسلام کی طرف راغب کیا اور اس نے دوبارہ کلمہ پڑھا۔ خیر بہت ساری شکایات تھیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر ایکشن نہیں لے رہے تھے۔ ظاہر ہے ایکشن لینے کے لیے کچھ ثبوت درکار ہے نا، جب تک وہ پائے ثبوت تک چیز پہنچ بھی گئی، تو اس کے باوجود جب تھوڑا سا ایکشن میں تاخیر ہوئی تو حضرت مولا علی، دیگر صحابہ کرام جو سینئر لوگ تھے، حضرت عثمان کو مشورہ دیا کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس شورا بنائی تھی، ان کی رائے حضرت عثمان کے خلاف ہو رہی تھی، تو حضرت علی نے فرمایا کہ آپ فوراً فیصلہ فرمائیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیں، ان تمام معاملات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ستھرے اور پاک ہیں جس طرح حضرت عمر، ابو بکر اور علی پاک ہیں، لیکن ہر انسان کا اپنا مزاج اور طبیعت ہوتی ہے۔ حضرت عثمان طبعاً نرم خو تھے، انتظامی سیٹوں پر جب نرم طبیعت کا بندہ بیٹھتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیچے والے کس طرح فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ والا معاملہ تھا۔ اب کیا ہوتا ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں ٹھیک ہے، بالکل علی کی بات ٹھیک ہے، فیصلہ ہوگا۔ انہوں نے فرمایا آلٹرنیٹ آپشن دو۔ آلٹرنیٹ آپشن کے طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد بن ابی بکر کا نام طے ہو گیا، سب کا اتفاق تھا۔ کچھ انصاری اور کچھ مہاجرین صحابہ کو طے کر کے ان کو ساتھ بھیج دیا کہ جائیں عبداللہ ابن ابی سرا سے چارج لے لیں۔
اور ساتھ انصاری مہاجر صحابہ کو بطور گواہ بھی بھیجا، اور اس لیے بھی بھیجا کہ وہ شیطان آدمی تھا، وہ خطرناک، وہ ہو سکتا تھا کہ ہینڈنگ ٹیکنگ میں، چارج ٹیک اوور کرنے میں مسئلہ ہو، تو کچھ مددگار ساتھ بھیج دی۔ جب یہ لوگ جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے ایک اونٹ والے کو دیکھا، جو اونٹ پر سوار شخص تھا اور وہ مشکوک حرکت تھی اس کی، وہ مشکوک لگ رہا تھا۔ اس نے ان کو دیکھا تو اونٹ تیز بھگانا شروع کر دیا۔ ان کا بھی ماتھا ٹنکا کہ کوئی مسئلہ ہے۔ یہ تیزی سے جب اس کے پاس پہنچے، اس کو پکڑا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ایک مشکیزہ ہے، لیکن مشکیزے میں تو پانی ہونا چاہیے، پانی نہیں ہے اور مشکیزہ خالی ہے۔ وہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے کہا کہ معاملہ خراب ہے۔ الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے، مشکیزے کو جب انہوں نے ہلایا تو اس کے اندر سے کچھ چیز کھٹک رہی تھی، جب اس کو تلوار سے چیرا تو اس کے اندر سے خط تھا، اور خط یہ تھا کہ اے عبداللہ ابن ابی سرا، میں تجھے معذور نہیں کر رہا، یہ جتنے معاملات میں لکھ کے بھیج رہا ہوں، یہ جتنے لوگ آ رہے ہیں، تو اپنی سیٹ پر بھی رہے اور ان کو قتل کر دے، اور نیچے حضرت عثمان کی سٹیمپ۔ یہ کتنا بڑا الزام تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت عثمان اس سے پاک تھے۔ اب حالات جب سامنے آتے ہیں تو پھر حالات کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ حضرت محمد بن ابی بکر نے سارے انصار مہاجرین صحابہ کی وہاں سٹیمپ لگوائی، انہوں نے کہا آگے بعد میں جائیں گے، پہلے واپس چلو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آئے اور انہوں نے ایک احتجاج کی صورت اختیار کر لی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے پازیٹو، انہوں نے کہا کہ یہ جو بدگمانی ہے ہم عثمان سے اس کی توقع ہی نہیں کر سکتے، تو لہٰذا یہاں پر باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عثمان کی خدمت میں جائیں، ان سے بات چیت کریں۔ سب کو لے کر پہنچ گئے، اور حضرت عثمان غنی سبحان اللہ وہ کتنے سچے تھے، ان کے سامنے معاملہ گیا، پوچھا کہ یہ غلام آپ کا ہے، پتہ کر کے آگے۔ حضرت عثمان نے کہا میرا ہے۔ پوچھا یہ اونٹ آپ کا ہے، فرمایا میرا ہے۔ خط حضرت علی نے سامنے رکھ دیا دیگر صحابہ کے، کیا یہ خط بھی آپ نے لکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے واللہ یہ نہیں معلوم کہ یہ خط کس نے لکھا، کس نے لکھوایا اور کس مقصد کے لیے لکھوایا۔ اور پھر پوچھا کیا یہ مہر بھی آپ کی ہے؟ وہ کتنے سچے تھے؟ انہوں نے کہا مہر بھی میری ہے، لیکن میرا کوئی علم نہیں۔ اس کا مطلب ہے یا حضرت عثمان کی مہر چوری ہو چکی تھی، یا حضرت عثمان کی مہر کی ڈپلیکیٹ مہر کسی نے بنوا دی۔ اب لوگوں کا احتجاج بڑا، نہیں معاملہ آدھا ابھی پورا نہیں سامنے آیا، حضرت عثمان خط کو اون نہیں کر رہے، غلام کو اون کر لیا۔ آگے بڑھتی ہے بات، حضرت علی اس کو کھریدتے ہیں۔ حضرت علی کا بہت پازیٹیو کردار، جب شہید ہو رہے تھے حضرت عثمان غنی تو حضرت امام حسن اور حسین دروازوں پہ کھڑے تھے بطور سیکیورٹی کے، حفاظت کے۔ خیر حضرت علی اب اس کھوج میں رہتے ہیں اور کسی کے ذمہ لگاتے ہیں کہ تم دیکھو کہ مدینہ کے حکومتی عہدیداروں میں یہ رسم الخط کس سے ملتا ہے۔ حضرت علی کیسے چھوڑ سکتے تھے اپنے ساتھی کو، اور وہ عثمان جس کے بارے میں رسول اللہ نے تبوک کے موقع پہ فرمایا تھا اب عثمان کو کوئی شے نقصان نہیں دے سکتی، جو قطعی جنتی اور عشرہ مبشرہ کے اندر اور خلفائے راشدین کے اندر۔ جب وہ حضرت علی نے قرید کروائی تو وہ رسم الخط مروان بن حکم کا نکلا، یہ تھی خباثت کی جڑ۔ بہرحال اس کے بعد یہ حضرت عثمان کا داماد بھی تھا، اس کو گرفتار کرنے کی بات کی گئی، اس کی گرفتاری ممکن نہ ہو سکی، احتجاج بڑھتا رہا، لیکن ایک ایسی صورت اختیار کر گیا کہ جو نہیں کرنی چاہیے تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ میں نے آگے واقعات نہیں جا رہا، ٹائم نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو شہادت کی بنیاد اور اس کے پیچھے جو احتجاج اور جو ایک ریزسٹنس کا ماحول تھا وہ کس بنیاد پر بنا، وہ بنیاد بتا دیں۔ اب 3 دن کے بعد حضرت مولا علی پر امت نے اتفاق کے ساتھ خلافت راشدہ کے طور پہ ان کو خلیفہ کے طور پہ چن لیا اور بیعت کر لیا۔ شام میں حضرت معاویہ اس وقت تک گورنر تھے، حضرت عمر کے دور میں تھے تھوڑے حصے کے، حضرت عثمان کے دور میں ان کی حکومت کا دائرہ کار بہت بڑھ گیا، اور ابھی تک اسی طرح چل رہے تھے۔ ظاہر ان کا تعلق بھی بنو امیہ سے حضرت عثمان، انہوں نے آ کے کہا کہ حضرت عثمان کے قصاص کا آواز اٹھائی کہ بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، بدلہ لیا جائے گا، لیکن ابھی میں نے معاملات سنبھالے ہیں، 3 دن ہوئے ہیں، اتنا بڑا حادثہ پیش آیا ہے تو مجھے چیزوں کو کنٹرول کرنے دیں، اور پھر یہ معاملہ قصاص کا نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ایک بندے نے قتل کیا اور وہ سامنے ہے اور اس کو قتل نہیں کیا جا رہا، یہ تو ایک موب تھا، سینکڑوں لوگ تھے، ایک انکوائری کنڈکٹ ہونی تھی، اس کی روشنی میں قاتل کو فائنڈ آؤٹ کر کے پھر انکوائری کے بعد سزا دینی تھی نا۔
لیکن وہ اس بات کو نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں فوراً کریں۔ تو حضرت علی کا دوسرا جو جائز ترین مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو مطالبہ غلط ہے کہ آپ نہ حکومت کو تسلیم کر رہے ہیں اور حکومت ہی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ وہ انکوائری کرے، آپ خود تسلیم کر کے اس کے ماتحت آئیں تاکہ ہماری وحدت اور یونٹی قائم ہو جائے، پھر ہم آپ کی شرائط کو ملحوظ رکھ کے انکوائری کنڈکٹ کریں گے اور سارا کریں گے۔ انہوں نے اس کو نہیں مانے حضرت علی کی خلافت کو، اور شام میں اپنی الگ حکومت کا اعلان کر دیا، جہاں سے معاملات بہت سارے خلاف ہو شروع ہو گئے۔ جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، معاملات چلتے رہے، بالآخر حضرت علی غالب رہے، اور امت کا اجتماعی موقف یہ تھا کہ حضرت علی حق ہے، اور حضرت معاویہ سے متعلق دو رائے تھی، ایک رائے تھی اجتہادی خطا کی اور ایک رائے تھی بغاوت کی، یہ دونوں رائے موجود تھی۔ معاملہ چلتا رہا، بالآخر بات آگے بڑھتی ہے۔ یہاں سے میں آپ کو حدیث کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں۔ یہ جو پس منظر تھا پورا کا پورا واقعہ کربلا کا، اس کی جو بنیاد بنی یہ خود حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد جو خلافت ہے وہ 30 سال ہوگی، اس کے بعد ملوکیت ہوگی، اور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت ہوگی۔ آپ ترتیب دیکھیں جیسے رسول اللہ دیکھ رہے ہیں۔ اب 30 سال خلافت فرمائی، 30 سال میں جس کو ہم اہل سنت کے نزدیک خلافہ علی منہاج النبوہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے 2 سال 3 ماہ 10 دن، حضرت عمر فاروق کے 10 سال 6 ماہ 4 دن، حضرت عثمان غنی کے 11 سال 11 ماہ اور 28 دن، تقریباً 12 سال، حضرت مولا علی کے 4 سال 9 ماہ، حضرت امام حسن کے 6 ماہ، یہ پورے 30 سال مکمل ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی کے ساتھ جنگیں چلتی رہیں اہل شام کی، لیکن معاملہ نہ سلجھا۔ پھر حضرت امام حسن آئے، وہی حضرت امام حسن کی طرف انہوں نے وہ الزام پلٹایا کہ وہ معاملات پھر جنگ در جنگ در جنگ۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں حضور نے ایک خوشخبری بھی سنائی تھی، میرا یہ بیٹا سید ہے اور اس کے ذریعے اللہ امت کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کروائے گا، یہ خوشخبری بھی سنائی تھی۔ اور حضرت امام حسن علیہ السلام اہل بیت میں سے تھے، اور یہ ذہن میں رکھ لیں کہ دنیا کو اگر کسی نے واقعی جوتے کی نوک پہ رکھا ہے تو وہ یا علی نے رکھا ہے یا علی کے بیٹوں نے رکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنگ در جنگ 4-5 سال حضرت علی کے گزر گئے، اب حضرت علی کا مطالبہ بڑا جائز تھا کہ آپ حکومت کو جس حکومت سے انکوائری طلب کر رہے ہیں اس کو تسلیم نہیں کر رہے، یہ عجیب بات، تو آپ اس حکومت کے ماتحت آئیں۔ خیر وہ معاملات آگے چلتے رہے۔ اب ہوا یہ کہ امام حسن کے بارے میں بھی وہی معاملات چلتے۔ امام حسن صلح جو طبیعت کے آدمی تھے، انہوں نے دیکھا کہ جیسے کوئی صورت نکل رہی ہے انہوں نے صلح کر لی۔ امام حسن کی صلح کو اور امام حسن کی جو حضرت معاویہ سے صلح ہوئی، یہ ذہن میں رکھ لیں یہ ایسی صلح نہیں ہے کہ 2 فریق تھے اور دونوں حق پہ تھے اور ان میں غلط فہمی تھی، نہیں، حق پر علی تھا اور پھر حسن تھا، لیکن امت کی خیر خواہی میں انہوں نے کہا کہ اور کتنے انسان مارے جائیں گے۔ پہلے جنگ جمل اور صفین میں، نہروان میں 1 لاکھ سے کم و بیش صحابی اور صحابیات قتل ہو چکے تھے، اتنا بڑا نقصان ہو چکا تھا، اسلام کی ہوا اکھڑ چکی تھی، خود آپس میں لڑ کے سب مر رہے تھے۔ تو حضرت امام حسن نے حکومت دی تھی، یہ وہ خلافت راشدہ حضور کی بشارت سے سچ ثابت ہو گئی۔ 30 سال کی خلافت مکمل ہوئی اور اس کے بعد کیا شروع ہو گئی؟ ملوکیت۔ ملوکیت اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ نے جس طریقے سے حکومت لی، نہ وہ رسول اللہ کا طریقہ، نہ وہ ابو بکر صدیق کا طریقہ، نہ عمر فاروق کا طریقہ، نہ عثمان غنی کا طریقہ، نہ مولا علی کا طریقہ، نہ حسن بن علی کا طریقہ۔ اسی لیے امت نے کوئی دنیا کی ایک اہل سنت کی کتاب نہیں ہے جو ان کو خلیفہ کہے، وہ ایک حکمران تھے، بادشاہ کے طور پہ آ گئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا فرمایا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہاں ایک اور بات بھی غور طلب رہی ہے۔ جب حضرت معاویہ اور حضرت مولا علی کی جنگیں ہوتی رہی نا تو امت میں 4 طبقے پیدا ہوئے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ایک طبقہ وہ تھا جو حضرت علی کا، یعنی اب وہ سیاسی حمایت تھی، اسلام سب کا ایک تھا جو رسول اللہ سے آ رہا تھا، کوئی مکاتب فکر نہیں تھے جس طرح اب ہے۔ ایک طبقہ تھا جو حضرت علی کا حامی تھا سیاسی طور پہ، اور وہ اپنے آپ کو شیعان علی کہتے تھے۔ یہ موجودہ شیعہ نہیں، شیعان علی سے مراد شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، وہ شیعان علی تھے۔ دوسرا طبقہ جو تھا جو بنو امیہ کی حمایت میں کھڑا ہوا حضرت علی کے مخالف تھا، وہ شیعان معاویہ کہلائے، معاویہ کا گروہ۔ اور تیسرا ایک طبقہ وہ تھا
جو حضرت علی اور حضرت معاویہ دونوں کو غلط کہتے تھے اور معاذ اللہ دونوں کو واجب القتل سمجھتے تھے اور معاذ اللہ دونوں کو کافر سمجھتے تھے، وہ خارجی گروہ تھا. اس نے کہا کہ ہم ان سب سے لڑیں گے، جس کو پھر حضرت علی نے ختم کیا تھا اپنی طور میں، نہروان لڑکے. اور چوتھا طبقہ اکثر صحابہ کا جو حضرت علی کو حق سمجھتے تھے، کل حق علی کے ہاتھ پر، مگر حضرت معاویہ کے اقدام پر خاموش تھے اور اونچی آواز نہیں اٹھاتے تھے حکمت. یہ وہ چار طبقہ. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ مختلف جو ڈفرینس آف اوپینین تھے وہ کیا کیا تھے. آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے چلتا رہتا ہے جس طرح میں نے بتایا. امام حسن تک آئے، پھر حضرت معاویہ کے پاس حکومت آئی، 20 سال انہوں نے حکومت کی. انہوں نے اپنی زندگی میں یزید کو ولی عہد نامزد کر دیا. یہ بھی وہ طریقہ تھا جو کسی کا طریقہ نہیں تھا. یہ کسی کا صحیح بخاری کے اندر ہے کہ مروان نے کہا جب ولی کی یزید کی ولی عہدی ہوئی کہ امیر المومنین نے یزید کو اپنا ولی عہد بیان کیا ہے، اور اسی طریقے پہ جس طریقے پہ ابو بکر نے عمر کو کیا. مسجد نبوی میں محمد بن ابی بکر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا جھوٹ بولتے ہو تم اللہ کے گھر میں. ابو بکر نے اپنے بعد سب سے بہترین شخص منتخب کیا جو کہ عمر فاروق تھے، اور ابو بکر کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ تم کہہ رہے ہو کہ معاویہ نے جس طریقے پہ کیا ہے. معاویہ نے تو اپنا بیٹا کیا ہے، کیا عمر ابو بکر کا بیٹا تھا؟ اس میں تو رشتہ ہی کوئی نہیں تھا. تو لہٰذا یہ ابو بکر پر مت الزام. مسجد نبوی کی بات ہے، صحیح بخاری کے اندر. خیر یہ معاملہ آگے چلتا ہے اور ولی عہدی اس کی ہو گئی، پختہ ہو چکی. حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی. اپنے دور میں انہوں نے بھرپور زور لگایا یزید کو بیعت لینے کے لیے، مال بھیجا، ڈرایا دھمکایا، سارے جو ذریعے ہوتے ہیں وہ اپنائے. ان کی وفات کے بعد جب یزید حکمران بن گیا، اب اس کو ملت اسلامیہ کے چند افراد سے تکلیف تھی، اور اس کو معلوم تھی کہ یہ چند افراد جو ہیں یہ بیعت نہیں کریں گے. ان میں ایک تھا حضرت عمر کا بیٹا عبداللہ بن عمر، دوسرا تھا حضرت مولا علی کا بیٹا حسین بن علی، تیسرا تھا حضرت زبیر کا بیٹا زبیر بن العوام کا بیٹا عبداللہ بن زبیر، تیسرے تھے حضرت عباس کا بیٹا عبداللہ بن عباس. اب 3 عبادلہ اور ایک حضرت امام حسین بن علی. اب آپ اندازہ کریں اگر عمر کے بیٹے نے بیعت نہیں کی، علی کے بیٹے نے بیعت نہیں کی، زبیر کے بیٹے نے بیعت نہیں کی، عباس کے بیٹے نے بیعت نہیں کی، تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ تو اب کیا ہوتا ہے؟ اس وقت مدینے کا گورنر تھا ولید بن عقبہ. اب آپ نے پوری توجہ رکھنی ہے اور بات کو دائیں بائیں نہیں ہونے دینا. یزید خط لکھتا ہے ولید بن عقبہ کو، مدینے کے گورنر کو، اور اس کو کہتا ہے کہ حسین ابن علی اور ان ساروں کے نام لکھ، ان سے میرے لیے بیعت لو، ہر صورت بیعت لو. ولید بن عقبہ قاصد بھیجتا ہے حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن زبیر، یہ دونوں مدینے میں مسجد نبوی میں موجود ہیں. عشاء کی نماز کے بعد قاصد جاتا ہے جماعت کے بعد. جب قاصد پہنچتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ آپ کو امیر بلا رہے ہیں، امیر ولید بن عقبہ، امیر کہا کرتے تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. عبداللہ بن زبیر نے بھی کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جب وہ چلا گیا قاصد تو حضرت امام حسین عبداللہ بن زبیر سے کہتے ہیں کہ تمہیں کیا لگتا ہے اس وقت رات کے وقت تو امیر کسی سے ملتا نہیں، تو ایسا کون سا معاملہ ہو سکتا ہے؟ عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ معاویہ کی وفات ہو گئی ہے اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ہمیں طلب کر رہے ہیں. امام حسین نے کہا کہ میرا بھی بالکل یہی خیال ہے جو تمہارا خیال ہے. امام حسین نے پوچھا آپ کا کیا رائے ہے، آپ جائیں گے؟ عبداللہ بن زبیر خاموش ہو گئے. انہوں نے پوچھا امام حسین سے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ امام حسین نے فرمایا میں نے چونکہ کہہ دیا ہے کہ میں آؤں گا لہٰذا آپ نہ جاؤ. امام حسین وہاں سے نکلے، اگلے دن اپنے چند ساتھیوں کو لیا اور ولید بن عقبہ کے قصر میں پہنچ گئے. اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم باہر کھڑے رہو، اگر آواز اونچی آنا شروع ہو یا تلوار کی گرج محسوس ہو تو تم اندر آ جاؤ. حضرت عباس بھی ساتھ تھے اور بھی ہاشمی لوگ ساتھ تھے، حضرت عقیل کے بیٹے تھے، یہ سب لے کر چلے گئے. وہاں جب پہنچے تو ولید بن عقبہ، مروان جو اس کا ماتحت تھا یعنی ڈپٹی گورنر تھا، اس کو بلوا کے بیٹھا تھا اور مشاورت ہو رہی تھی. مروان نے کہا کہ حسین ابن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ ابن عباس، ان تینوں سے خطرہ ہے، عبداللہ ابن عمر سے خطرہ نہیں ہے.
صرف اتنا ہے کہ اگر اس کو کوئی خلافت دے تو وہ لے لے گا، ورنہ وہ اس طرح طالب نہیں ہے۔ لیکن یہ لوگ کھڑے ہوں گے، قیام کریں گے اور مسئلہ کریں گے، لہٰذا ان کو جہاں پا ان کو قید کر لو، فوراً بیعت کا مطالبہ کرو، بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو۔ ولید بن عقبہ جو تھا وہ اگرچہ کہ بنو امیہ سے تھا، مگر اس کی طبیعت کے اندر انصاف پسندی تھی۔ اس نے کہا یہ تو مناسب نہیں ہے کہ فاطمہ اور علی کے بیٹے اور رسول اللہ کے بیٹے کو ہم اتنے مقصد کے لیے یہاں تک تو پہنچ گیا، ابھی بات ہوئی ہے، تھوڑی سی بات تو کرنے دیں۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ امام حسین آ گئے۔ ولید بن عقبہ بھی تھا اور مروان بھی موجود تھا۔ مروان بن حکم وہ شخص تھا جس پر اس کے باپ پر رسول اللہ نے لعنت کی، یہ ملعون تھے سارے کے سارے، بدبخت تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ امام حسین تشریف لائے، عقبہ نے بٹھایا، بتایا کہ حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی۔ امام حسین نے تعزیت کی اور اس کے بعد کہا کہ اب مجھے بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ اب چونکہ یزید نے ٹیک اوور کر لیا ہے تو لہٰذا آپ سے بیعت کا مطالبہ۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح تو بیعت نہیں کی جا سکتی۔ دو جملے ہیں، دو الگ روایتیں، میں دونوں بتا دوں۔ ایک یہ ہے کہ اس طرح بیعت نہیں کی جا سکتی، آپ لوگوں نے اگر مجھ سے بیعت لینی ہے تو پبلک میں مطالبہ کریں، میں وہاں پر بتاؤں گا۔ مسجد میں آئیں، جو طریقہ کار تھا خلفائے راشدین کا، مسجد میں بیعت عام طلب کی جاتی تھی اور لوگ بیعت کر لیتے۔ اور دوسرا فرمایا کہ مثلی میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں فرما دیے۔ جب یہ فرمایا تو ولید بن عقبہ نے کہا چلیں ٹھیک ہے، ہم مشاورت کر کے آئندہ کسی جمعوں میں عام طور پہ بیعت لیتے تھے تو جمعے میں یہ والا معاملہ رکھیں گے۔ مروان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے ولید، میں تجھے بتا رہا ہوں اگر حسین یہاں سے چلا گیا تو یہ دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئے گا، اس قیمت پر کہ بہت سارے سر قلم ہو جائیں۔ اس کو گرفتار کرو اور اس کو بیعت پر مجبور کرو، اور اگر یہ بیعت نہیں کرتا تو اس کا سر قلم کر دو۔ امام حسین جلال میں آ گئے۔ امام حسین کہا کہ اب ابن زرقہ، اس کی ماں نیلی آنکھوں والی بد کردار فاحش عورت تھی، امام حسین نے کہا کہ اب ابن زرقہ نیلی آنکھوں والی کا بیٹا یہ کہے گا کہ فاطمہ کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ امام حسین نے کہا۔ ولید بن عقبہ نے معاملے کو رفع دفع کرایا اور امام حسین واپس چلے گئے۔ اب امام حسین علیہ السلام سے بار بار تقاضے شروع ہو گئے۔ اب دیکھیں اہل بیت نے اپنی صلح کی پاس رکھی جو حسن نے کی تھی، لیکن ان لوگوں نے سکون سے نہیں بیٹھنے دیا اہل بیت کو۔ امام حسن حسین سے بار بار، امام حسن سے تو پہلے زہر دے کے شہید کر دیا گیا، بار بار طلب صلح، بار بار طلب بیعت طلب، قاصد جا رہا ہے، یہ جا رہا ہے، سکون سے نہیں بیٹھنے دیا۔ اور دوسری طرف جو حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، انہوں نے ملاقات ہی ان لوگوں سے پسند نہیں کی۔ انہوں نے پوری فیملی کا سامان سمیٹا، دوستوں کو ساتھ لیا، رشتہ داروں کو، اور چھپ چھپاتے ہوئے مدینہ سے نکل گئے، ملاقات ہی نہیں کی۔ امام حسین کو اتنا انہوں نے بار بار کہا، چونکہ امام حسین تصادم کی طرف نہیں جانا چاہتے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اس پوری بحث میں امام حسین نے نہ گفتگو کا دروازہ بند کیا، نہ ڈائیلاگ کا، نہ ملاقاتوں کا، حتیٰ کہ وہاں میدان کربلا میں کہتے تھے میری یزید سے ملاقات کراؤ، ایک شرط کے علاوہ وہ کہتے تھے بیعت کرو۔ آپ نے کہا بیعت تو ہو نہیں سکتی، باقی ہر بات ہو سکتی ہے، بیعت نہیں ہو سکتی یزید جیسے کی۔ جب ان لوگوں کی طرف سے بار بار کا تقاضا بڑھا، امام حسین کو اندازہ ہوا کہ اب یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ امام حسین نے بھی اپنا خاندان سے ان کو سارا ساتھ لیا، ان سے گفتگو کی اور باہمی مشاورت سے مدینہ پاک کو الوداع کہنے کا ارادہ کر لیا، اور آخری بار رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے گنبد خضرا کے سامنے۔ اور حسین کا دل کہہ رہا تھا کہ یہ میری اپنے نانا کے حضور آخری حاضری ہے، کیونکہ اس کے بعد امام حسین کی حاضری نہیں ہوئی۔ پھر اچانک آپ کے دل میں خیال آیا، سیدہ زینب کو بھی لے کر آئے، ساری شہزادیوں کو بھی لے کر آئے کہ ہم نکلنے سے پہلے آخری بار نانا کے حضور حاضری دیں۔ حاضری دی، مدینہ سے چلتے چلتے مکہ جا پہنچے، چونکہ ان لوگوں نے بار بار تقاضا کر کر کے وہاں رہنا ممکن نہیں کر دیا تھا، اور امام حسین کا خیال تھا کہ حرم میں تلوار نہیں نکلنی چاہیے، حرم مدینہ ہو یا حرم مکہ ہو۔ اب اس کے بعد آگے امام حسین نے مدینہ سے نکلتے ہوئے وہ آیت پڑھی
جو فرعون کی سلطنت سے نکلتے ہوئے موسیٰ نے پڑھی تھی. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے، یہ آیت ہے سورۃ القصص کی 21 نمبر آیت. یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حسین کس بوجھل دل سے جا رہا تھا اور ان کے بارے میں کیا رائے تھی اور کیا چھوڑ کے جا رہا تھا. فخرج منها خائفا یترقب، تو وہ اس شہر سے نکلا، موسیٰ نکلے اس شہر سے اس انتظار میں کہ اب کیا ہوتا ہے، ڈرتے ہوئے خوف کے مارے. پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، اور مروان چونکہ ان کا بڑا خاص تھا، یزید فیملی کا خاص تھا، اس نے ولید بن عقبہ کی جو ڈیلنگ تھی اس کو آبزرو کر لیا. اس نے خط لکھ دیا کہ ولید بن عقبہ نے ہاتھ میں آیا ہوا حسین جانے دیا، لہٰذا یہ تمہاری حکومت کے ساتھ وفادار نہیں. 7 دنوں کے اندر ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا گیا، اور اس کی جگہ پہ عمر بن سعد کو، یہ عمر بن سعد بھی پڑھتے ہیں، عمر بن، دونوں نام ہماری کتابوں میں موجود ہیں، عمر بن سعد کو بطور گورنر مدینہ تقرر کر دیا گیا. یہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا. یہ 4 یا 6 یا 7ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی 10 مبشرہ میں، اور جنہوں نے بدر میں کہا تھا کہ پہلا تیر اسلام کی طرف سے جس نے چلایا ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص. اور ان کا یہ بیٹا ہر ایک کی اپنی، یہ اتنا بدبخت اور کمینہ تھا کہ میدان کربلا میں پہلا تیر اس نے حسین کی طرف چلایا، اور یہ کہتے ہوئے چلایا کیا میری قوم یزید کو گواہی دینا کہ پہلا تیر عمر بن سعد نے چلایا. یہ ہر ایک کی اپنی قسمت. حضرت سعد بن ابی وقاص کا تو وصال ہو چکا تھا. اس دوران عبداللہ بن زبیر مکہ پہنچ گئے اور امام حسین بھی مکہ کی طرف چلے گئے. امام حسین علیہ السلام یوں سفر نہیں کیا کہ براہ راست مکہ پہنچے، وہ قیام کر کر کے جاتے تھے، کبھی دیہاتوں میں، کبھی رستے بدل کے، کبھی نواحی مضافاتی علاقوں میں، یوں بدل بدل کے جاتے تھے. امام حسین مستقبل دیکھ رہے تھے. عبداللہ بن زبیر جب وہاں پہنچے، انہوں نے وہاں جا کے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. ادھر جو ان کے چمچے تھے انہوں نے خبر دے دی کہ عبداللہ بن زبیر یہ آیا، بالکل اسی طرح جس طرح مدینے سے خبر گئی کہ ولید بن عقبہ یہ کر رہا ہے. ادھر سے خبر گئی تو ادھر یزید نے چھوٹا سا ایک لشکر بھیجا عبداللہ بن زبیر کو دبانے کے لیے، مارنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر نے مقابلہ کیا، رضی اللہ تعالیٰ مقابلہ کیا، اور وہ جو چھوٹا سا یزید کا لشکر تھا وہ سارے کو مار دیا. اس سے ان کے حوصلے بڑھے. ایک طرف یہ سارا منظر میں نے آپ کو حرمین، مکہ، مدینہ اور یہ سارا بتا دیا، یہ حصہ کلیئر ہو گیا، سمجھ. اب دوسری طرف کوفہ چلتے ہیں، دمشق جہاں پر یزید ولی عہد کے طور پہ بیٹھا تھا، اور شام جو سلطنت گاہ تھی، دارالخلافہ تھا. وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر لوگ یزید کو براہ راست ایک تو جانتے تھے، اپنے گلی محلے کے لڑکے کو کون نہیں جانتا، یزید کو سب جانتے تھے، یزید کے کرتوت سب جانتے تھے. شرابی تھا، بد کردار تھا. ہماری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، میں کھل کے بتا بھی نہیں سکتا وہ کیا کچھ کرتا تھا. یعنی آپ کوئی گھٹیا سے گھٹیا عادت اور کوئی آخری حد کی کمینگی جو سوچ سکتے ہیں وہ اس سے بھی نیچا گرا ہوا تھا. اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے وہ جو کوفہ میں صحابہ کرام تھے، لوگ تھے، مولا علی نے مدینہ سے کوفہ منتقل کر دیا تھا دارالخلافہ شام کی بغاوت کے بعد. چونکہ مدینہ سے شام کی بغاوت کو قابو نہیں کیا جا سکتا، بہت دور تھا، کوفہ کے قریب تھا، تو سارے شیعان علی اس دور کے وہ کوفہ منتقل ہو گئے. تو کوفہ گڑھ تھا محبین اہل بیت کا. اب کیا ہوتا ہے، ادھر سے انہوں نے خط لکھنے شروع کر دیے امام حسین کو، خط پہ خط، خط پہ خط، کہ یہ ایسا حکمران ہم پر مسلط ہو گیا ہے، یہ شراب پیتا ہے، یہ زانی ہے، یہ بد کردار ہے، یہ خائن ہے، یہ قصر میں بندروں کو نچاتا ہے. علامہ آلوسی نے لکھا بندر مر جاتا تو بندر کی افسوس میں قصر میں سوگ ہوا کرتا تھا. بعض مورخین نے اس کے بندروں کے بھی نام لکھے جس کے اس نے سوگ منائے. اس طرح کے معاملے دیکھیں، یہ کوئی سنجیدہ طبیعت ہے. پھر ہر وقت شراب میں دھت رہتا تھا. پھر یہ محرمات پر اس نے حملہ کیا، یعنی اپنی سکی ماں اور بہن کو چھوڑ کے اپنی ماں کی دوسرے شوہر سے جو بیوی تھی، بیٹی ہوتی تھی، اس کے ساتھ نکاح کا اس نے فتویٰ دیا. قائل ہو گئے. جو کہا جاتا نا یہ ماں اور بہنوں سے نکاح کرتا، یہ مراد ہے اس سے.
حضور شیخ الاسلام نے یہ یزید کا کردار جو ہے نا، یزید لعین لعنت والی کتاب، اس پہ پورا چیپٹر لکھا ہے، آپ پڑھیں آپ کے ہوش اڑ جائے۔ غسیل الملائکہ عبداللہ بن حنظلہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے یزید کی بیعت اس وقت توڑی جب یزید کے گناہ سن سن کے، دیکھ دیکھ کے ہمیں یہ یقین ہونے کو تھا جماعت صحابہ کو کہ اگر ہم نے بیعت نہ توڑی تو قوم لوط اور قوم عاد کی طرح ہم پر پتھروں کی بارش کر دی جائے گی۔ پھر ہم نے یزید کی بیعت کو توڑ دی۔ تو یہ والا کردار تھا۔ اب اہل کوفہ اس کردار سے تنگ آ کے امام حسین کو خط لکھ رہے تھے۔ اب وہ کہتے تھے کہ آپ آئیں، ہم آپ کے لیے تیار ہیں، آپ آئیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں، آپ آئیں، آپ کے نانا کی سنتوں کو بدلا جا رہا ہے، یزید سنتوں کو بدل دیتا تھا۔ صحیح بخاری کے اندر حضرت ابو سعید خدری نے مروان سے کہا کیا کرتے ہو، جمعے کا خطبہ اتنا طویل کرتے ہو کہ عصر کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ اس نے داڑھی سے پکڑ کے جھٹکا اور کہا خبردار، تمہارے دور کی سنتیں ختم ہو چکی ہیں۔ ابو سعید خدری پتہ ہے کس درجے کے صحابی ہیں، سینئر صحابہ میں، اور لمبی عمر بھی انہوں نے پائی۔ ان کو کہتے ہیں تمہارے دور کی سنتیں ختم ہو گئی ہیں، ان لوگوں نے سنتوں کو بدل دیا۔ عید کا خطبہ جماعت پہلے ہوتی ہے، خطبہ انہوں نے الٹ کر دیا، چونکہ لوگ بیٹھتے نہیں تھے، یعنی پورے دین کا تشخص تباہ کر دیا۔ مرد وہ سونا پہنا کرتے تھے، اس کے اپنے گھر میں یزید کے سونا چاندی کے برتن تھے، کیسر تھا، یہ کیسر و کسرا والے عیش و آرام۔ انہوں نے برال خط لکھے، آپ آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے ارادہ فرما لیا جانے کا۔ امام حسین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے روکا، منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ نہ جائیں، اہل کوفہ وفادار لوگ نہیں ہیں، کوفہ والے الکوفی لا یوفی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوفہ والوں سے وفا نہیں کی۔ انہوں نے آپ کے والد وہیں شہید ہوئے، حسن ابن علی وہیں شہید ہوئے، اور وہ آپ کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ میں کیسے نہ جاؤں جبکہ مجھ پر وہ حجت تمام کر چکے ہیں۔ پھر امام حسین نے کوئی 6-7 وجوہات بتائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اب یہ مجھے خط پہ خط لکھ رہی ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرو آ کر، اگر بالفرض یہ امکان تمہارا درست ہے، اصحاب رسول اور جو حضرت امام حسین کے دیگر خاندان کے، آپ نے فرمایا اگر تمہارا یہ امکان درست ہے مان لے، تو یہ امکان ہے، ہوا تو نہیں ابھی تک نا، امکان ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اسی حالت میں امت کو چھوڑ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے حضور پہنچ جاتا ہوں اور میری زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور رسول اللہ یہ پوچھ لیتے اور اللہ یہ پوچھ لیتا ہے کہ حسین ابن علی میرے دین پر حملہ کیا جا رہا تھا اور وہ تجھے خط لکھ کر بلوا رہے تھے اور تو نہیں گیا، تو مجھے بتاؤ میرے دوستو میرے پاس کیا جواز ہوگا نہ جانے کا۔ یہ پہلی دلیل۔ امام حسین نے دوسری دلیل، امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ سنت نبی کو بدلا گیا ہے اور تم خود بتاتے ہو ہم وقت وہاں کیا ہو رہا ہے، مجھے بتاؤ اگر دانا نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ میری سنت کو بدلا جا رہا تھا حسین تو کیوں نہیں گیا، تو میں کیسے اس سوال کا جواب دوں گا؟ وہ خاموش۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ دین کے اندر جو بدعت اور جو خرافات رواج دی جا رہی ہیں، اگر اس کا اللہ کے حضور مجھ سے سوال ہو گیا، چونکہ دین کی تطہیر مجددین کرتے ہیں اور وہ تو عہد صحابہ تھا، عہد مجددین تو بعد میں آیا، اور پھر آل رسول کو خود حضور گمراہی سے نکلنے اور ہدایت کا باب بنا کر گئے تھے۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا کہ میرے بعد میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انا تارک فیکم الثقلین، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے لن تضلوا بعدی وَإِن تَمْسَكْتُمْ بِهِمَا، جب تک تم ان دونوں سے جڑے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو رسول اللہ ہمیں ہدایت کا چراغ بنا کر گئے تھے، اب جب جلنے کا وقت ہے تو میں کہوں کہ میں نہیں جلتا، تو میں اللہ کے حضور کیا جواب پیش کروں؟ یہ وہ دلائل تھے جو امام حسین نے ان اصحاب رسول، یعنی ہمارے ہاں دونوں طرف ایکسٹریمزم ہے، ایک طرف امام حسین کی کاز کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور دوسری طرف ایک طبقہ یہ کہتا ہے جی صحابہ کتنے ہم سارے نے حسین کا ساتھ چھوڑتا۔ یہ دونوں جذباتی باتیں ہیں۔ واقع کربلا اتنا سادہ نہیں ہے جتنا آپ کو نظر آتا ہے، اس کے پیچھے بڑی گہری سازشیں، کچھ سازشیں تو ہم بول سکتے ہیں اور کچھ سازشیں ہم بول بھی نہیں سکتے۔ تو میں بتاتا ہوں آپ کو۔ پھر امام حسین نے کہا کیا میرے نبی کے صحابہ اور میرے ساتھیوں یہ بتاؤ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگوں کا حقوق سلب کیے جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کیے جا رہے ہیں۔ تو بتائیں کیا اس وقت
جو حق کا امام ہے اس کا اٹھنا نہیں بنتا. اگر میں نہیں اٹھتا تو میں اللہ کے حضور کیا جواب دوں گا؟ وہ خاموش ہو گئے. پھر امام حسین نے فرمایا کیا اسلامی شعار کو تضحیک کا نشانہ نہیں بنایا جا رہا؟ بنایا جا رہا. امام حسین نے فرمایا اگر اللہ نے اس سے متعلق سوال کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ کیا قانون اور شریعت کما حقہ نافذ ہو رہی ہے؟ شرابی پر تو حد ہے، اور وہ آپ کا جو حکمران ہے، خلیفہ، وہ خود شراب پیتا ہے، اس پر کون حد لگائے گا؟ تو بتاؤ کیا قرآن کے قوانین کا مذاق بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ انہوں نے کہا بن رہا ہے. تو فرمایا اگر مجھ سے اس کا سوال ہو گیا اور جب کہ وہ مجھے دعوت دے چکے ہیں تو بتاؤ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ ساری چیزیں امام حسین نے پیش کی. آپ مقدمہ سمجھ کے ہیں امام حسین کے اٹھنے کا، جاننے کا، یہ وہ دلائل ہیں. ان کے الفاظ یہ پورے خطبے ہیں جو میں نے آپ کو 6-7 پوائنٹس کے اندر جوڑ کے بیان کر دیے. یہ پورے خطبے ہیں. سمجھ آئیے نا؟ اچھا اب کیا ہوتا ہے؟ اب آگے سنیں. اب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، انہوں نے کہا کہ حسین ابن علی آپ کی بات درست ہے، قائل ہو گئے، لیکن اس کے باوجود ہم آپ کی جان کا خطرہ محسوس کرتے ہیں، آپ نہ جائیں. امام حسین نے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں دعائیں دی، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کتنی فکر مند ہیں میرے لیے. پھر بیٹھے مشاورت کی. انہوں نے کہا چلیں ایک نیا رستہ نکالتے ہیں. آپ دیکھیں کیسے صحابہ حسین کی مشاورت میں اور کیسے حسین صحابہ کرام اور اپنی اہل بیت کے ساتھ مشاورت میں. درمیانی رستہ یہ نکلا. انہوں نے کہا چلیں، امام حسین نے کہا یوں کر لیتے ہیں، آپ کے خطرات کے پیش نظر میں نہیں جاتا، میں اپنے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیتا ہوں. مسلم بن عقیل، حضرت مسلم. اب آپ کو ترتیب سمجھ آئی ہے واقعی؟ نظم بن رہا ہے، اس کو ذہن نشین کریں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے، اگر اس پر بھی آپ کے خطرات ہیں تو ہم کیوں نہ ایک نمائندہ بھیج کے حالات معلوم کر لیں. سب سے صحابہ خوش ہو، چہرے کھل گئے. انہوں نے کہا لے اب بات بن گئی. امام حسین ایک بڑی بات پر راضی ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. بیٹھے صحابہ بھی تھے مگر پابند وہ بھی اس وقت حسین کی بات کے تھے چونکہ حسین امام تھا. اب کیا ہوتا ہے؟ شاندار حکمت عملی تھی. سفارت کا باب شروع ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں کوفہ میں. حضرت مسلم بن عقیل کا والہانہ استقبال ہوتا ہے. حضرت مسلم بن عقیل جاتے ہیں، ساتھ کچھ اور اہل بیت کے فرد جاتے ہیں، ساتھ کچھ ان کے دربان وغیرہ جاتے ہیں، اور ساتھ ان کے 2 بیٹے جاتے ہیں، ابراہیم اور محمد، دونوں بیٹے. جب یہ وہاں پہنچتے ہیں شاندار استقبال ہوتا ہے کوفہ میں. پہلے دن 12,000، دوسرے دن 6,000، ملا کے 18,000. چلتے چلتے پہلے ایک ہفتے میں 40,000 سے زائد لوگوں نے بیعت کر. 40,000 سب نے لکھا ہے. ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا ہے، طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے، ابن خلدون جیسا بندہ جو بہت سارے معاملوں میں ڈنڈی مارتا ہے انہوں نے بھی یہ لکھا. تاریخ الکامل میں امام ابن اسیر نے بھی یہی لکھا، ابن اسیر جزری. اچھا اب یہ سارا معاملہ ہوتا ہے، اتنے ہزار لوگ. اب یہاں میں ایک نیا نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو اس سے پہلے میں نے نہیں بتایا، میں نے کبھی نہیں بات کی، لیکن اب میں آپ کو اگلی بات بتانا چاہوں. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حسین ابن علی نے معاذ اللہ خروج کیا اور یہ کیا، میں آپ کو اس سے بھی اگلی بات بتاؤں. یزید کی ابھی جو بیعت تھی وہ صرف دمشق میں ہوئی تھی جو اس کے قریبی علاقہ تھا. باقی جگہوں پر تو وہ خط لکھتا تھا. ایسا ہے کہ نہیں بتائیں؟ خط ہی لکھ رہا تھا نا کہ بیعت کرے. تو یزید حقیقتاً ملت اسلامیہ کا حکمران رہا ہی نہیں تھا، چونکہ باقی جگہوں پر تو خطوط آ رہے تھے بیعت لو، اور جس علاقے نے بیعت کی تھی وہ اس کی بیعت توڑ کے حسین کے نمائندے کے ہاتھ پر 40,000 بیعت کر چکے تھے. تو گویا حقیقتاً وہ خلیفہ رہا ہی نہیں تھا. یہ نیا نقطہ سنو. حقیقتاً چونکہ نمائندے پر بیعت حسین پر بیعت ہے، وہ خلیفہ نہیں رہا. تو خیر اب معاملہ آگے چلتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اچھا ادھر تھا حضرت نعمان بن بشیر جو تھے یہ کوفہ کے گورنر تھے جب حضرت مسلم بن عقیل تشریف لائے. نعمان بن بشیر کا بھی وفاداریاں بنو امیہ کے ساتھ تھیں، لیکن ان کی طبیعت کے اندر وہ سختی نہیں تھی. انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل سے ملاقاتیں کی، ان سے کہا کہ یہ حکومت کے مفاد کے خلاف ہے، ساری باتیں کی، مگر ان کی راہ میں کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی نہیں کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خانوادہ نبوت کا فرد ہے. کوئی بڑی رکاوٹ کھڑی ان کے لیے انہوں نے نہیں کی. خیر یہ بات چلتے 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 یہ یزید تک پہنچ گئی
کہ یہاں تک معاملہ پہنچ گیا ہے کہ مسلم بن نکیل حسین وہاں سے پہنچ کے مکہ آ چکا، تیری بیعت نہیں کی۔ عبداللہ بن زبیر مدینہ سے ہجرت کر کے مکہ آ چکے، تو نے ایک لشکر بھیجا، اس لشکر کو شکست دے چکے، گویا مکے میں اپنا تصرف قائم کر چکے۔ اہل کوفہ نے حسین کو خط لکھ دیے اور حسین علیہ السلام نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، اور اہل کوفہ 40,000، صرف کوفہ کی آبادی نہیں تھی، ادھر ادھر کے شہر ملائیں تب 40,000 بنتے ہیں، 40,000 لوگوں نے اس پر بیعت بھی کر لی، اور جو تیرا کوفہ کا گورنر ہے وہ ابھی تک مسلم بن نکیل کو رعایت کیے ہوئے ہے، نعمان بن بشیر۔ اب کیا ہوتا ہے؟ پریشانی تھی بھائی، ظاہر ہے یزید پریشان ہوا، اس نے اپنے وفاداروں کا ایک اجلاس بلایا۔ سیاسی طور پہ یہ لوگ بڑے میچور تھے، بنو امیہ کے، یہ ذہن میں رکھ لیں، سازشیں اور جوڑ توڑ کے یہ ماہر تھے، پھر خریداری کے یہ ماہر تھے، ضمیر خریدنے کے یہ ماہر تھے، اور مسلمان ضمیر بیچنے کے ہر دور میں ماہر رہے۔ ابھی آپ کو آگے پتہ لگے گا کہ اگر مسلمان چھوڑیں، آپ لعنت بھیجیں یزید پر، اگر مسلمان ڈٹ جاتے تو یزید اہل بیت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ جہاں پر اہل بیت کو چاہتے ہوئے ہر جگہ مسلمان بکے، ان کی جا کے مخبریاں کی، یزید سے انعامات لیے اور اہل بیت پر ظلم کروائے۔ جب تک یہ قوم بکتی نہیں ہے تب تک یہ عروج پر رہی، جب سے اس قوم نے بکنا شروع کر دیا تب سے اس قوم سے اللہ نے عروج لے لی۔ اب ہوتا ہے نعمان بن بشیر، اب یزید کے والد کا ایک پرانا دوست تھا، سرجون عیسائی تھا، بڑا وفادار تھا اس کے خاندان، اس کو بھی بلایا اور لوگوں کو بلایا۔ چلتے چلتے مشاورت یہاں تک دوستوں پہنچی، اس نے کہا سرجون نے کہ اے یزید یہ بتا، اگر تیرے والد ہوتے تو میری بات مانتے؟ اس نے کہا جی مانتے۔ پھر میں جو مشورہ دوں گا تو بات مانے گا؟ اس نے کہا کہ اس وقت اہل بیت نبوت کو کچلنے کا وقت ہے، اس سے کم پر تو نہیں بچ سکتا۔ اس نے کہا یہ میں بھی سمجھتا ہوں، حل کیا ہے؟ اور اس نے کہا اس کام کو کرنے کے لیے تیرے موجودہ ٹیم میں کوئی بندہ بھی موجود نہیں تھا۔ اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا ایک بندہ ہے جس پر میری نظر ہے، اور وہ کون ہے؟ اس نے کہا عبید اللہ ابن زیاد، وہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا، بصرہ، اصل لفظ بصرہ کا گورنر تھا۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جو تھا، اس کی بھی ایک کہانی ہے، اب اس کے بارے میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو۔ عبداللہ بن زیاد جو تھا، اس کے 3 نام ہیں تاریخ میں۔ ایک نام ہے ابن امی، ماں کا بیٹا، اس کے باپ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا۔ دوسرا نام ہے ابن مرجانہ، اور تیسرا پھر کچھ اور لوگوں کا نام لیا جاتا ہے اس کے والد کے طور پر۔ تو یہ اس کردار کے لوگ تھے جو حسین کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب اس نے مشورہ دیا کہ یہ کام عبید اللہ کر سکتا ہے، وہ بدبخت کی آخری حد پہ ہے، ظاہر ہے اتنے بڑے قدم کے لیے کوئی آخری درجے کا کٹیا انسان چاہیے تھا۔ یزید کو یہ مشورہ پسند آیا، اس نے اسی وقت خط لکھا، کہاں پر؟ بصرہ خط لکھا، اور اس سے کہا بصرہ سے معزول نہیں کرتا، اضافی چارج دے رہا ہوں کوفہ کا، کوفہ منتقل ہو جائے۔ ادھر سے جب امام حسین کو ادھر سے خطوط آنے شروع ہوئے تو امام حسین نے حالات جاننے کے لیے کئی دیگر مملکت میں خود بھی خط لکھے، ان میں بصرہ بھی تھا۔ امام حسین کا ایک قاصد بصرہ پہنچا۔ اب میں آپ کو کیوں بار بار کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں نے مروایا، سنیں۔ اب بصرہ میں امام حسین کا قاصد پہنچا، وہاں پر جو محبان اہل بیت سب سے قریبی لوگ تھے ان کے پاس وہ رہا۔ اچانک اس کے ذہن میں آیا کہ حالات تو خراب ہیں، ادھر سے یزید گورنر پہ گورنر بدل رہا ہے، تبدیلی ہو رہی ہیں، کہیں اب یہ جو بنو امیہ کے حکمران تھے یہ خود اپنے لوگوں کو، جاسوسوں کو محب اہل بیت بنا کے اہل بیت کے صحیح محبان کے پاس بھیجتے تاکہ ان سے ساتھ بیٹھے اور پتہ لگے کہ ڈسکشن کیا ہو رہی ہے۔ وہ جو صحیح امام حسین کا مرید تھا اور امام حسین کا محب تھا، وہ جب بصرہ میں آیا تو جو بصرہ میں اہل بیت کا سب سے بڑا عاشق تھا، کہا جاتا تھا سو کالڈ، 12 دن اس نے اپنے پاس رکھا۔ اچانک اس میں ذہن میں آیا کہ کہیں یہ عبید اللہ بن زیاد کا جاسوس تو نہیں ہے، اس نے ہماری ایکٹیویٹیز کے نظر رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے وہ رات کو سویا ہوا تھا، عبید اللہ بن زیاد کو لایا اور کہا یہ خط لے کر آیا حسین۔ اس نے اسی وقت اس کا سر قلم کر دیا، اور اگلے دن اس نے جانا تھا، کہاں پہ جانا تھا؟ کوفہ۔ اس نے کوفہ کا سفر ملتوی کیا اور وہاں پر کھڑے ہو کے اگلے دن پورا مجمع بلایا اور کہا کہ اگر تم میں سے کوئی امیر یزید کی بیعت سے نکلا اور حسین کی طرف کسی نے رغبت کی
تو نہ اس کا باپ بچے گا، نہ اس کی بیوی بچے گی، نہ اس کی اولاد بچے گی۔ اور تم جانتے ہو کہ میں ابن زیاد کتنا ظالم ہوں، اپنے پیچھے ایک شخص کو نائب بنا کے چلا گیا۔ اب کسی کی جرت بھی نہ ہو، جب سب سے بڑا محب اہل بیت کا حال یہ نکلا تو پیچھے نیچے کسی کی کیا جرت ہونی ہے۔ وہ پہنچ آیا ادھر سے امام حسین۔ اب یہاں پر اگلی بات سن، اب ادھر سے 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو بیعت کر لی۔ حضرت مسلم بن عقیل بہت خوش ہوئے، اور جب ماحول درست دیکھا تو جس دن 40,000 کی بیعت پوری ہوئی، 40 کا عدد ایک اہمیت رکھتا ہے، 40 کی بیعت پوری ہوئی، انہوں نے امام حسین کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لے آئیں جہاں پر حالات موافق ہیں۔ ادھر سے امام حسین نے سفر جاری کر دیا، صحابہ کو، اپنے اصحاب اور دوستوں کو بلایا جن کے تحفظات تھے، اور انہوں نے کہا یہ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ اب بھی ہمیں خطرہ ہے لیکن اب روکنے کا جواز نہیں رہا، چونکہ سارے سوالوں کے آپ نے جواب دے دیا، حجت بھی تمام کر دی، اس سے پہلے اپنے نمائندے کو بھیج کے بھی سارا معاملہ کر دیا۔ امام حسین ادھر سے چل پڑے، سفر شروع ہو چکا۔ ادھر سے معاملہ یہ ہوا کہ یہ سارا بشیر، نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو انہوں نے گورنر بنا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد کوفہ میں داخل ہوا۔ ابن زیاد کئی 100 بلکہ ہزاروں کے لشکر کے ساتھ آ رہا تھا بصرہ سے۔ تو جب وہ کوفہ میں داخل ہوا تو کوفہ سے پہلے اس نے اپنے قافلے کو روکا، اور قافلے کو روک کے ساروں کو کہا کہ مختلف رستوں سے جاؤ، اپنے ساتھ صرف 60 لوگ رکھے، ان کی مخبری دیکھیں، انہیں اندازہ تھا کہ حسین کے ساتھ ایسٹیمیٹڈ کتنے لوگ آ رہے ہیں، اپنے ساتھ 60 لوگ رکھے، اپنا جبہ کبا اتارا جو ان کا تھا تفاخر والا لباس، اور ہاشمیوں والا امامہ پہنا، اور ہاشمیوں والی ابا کبا پہنی، اور آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پردے میں چھپا کے کوفہ میں داخل ہوا، اور کوفہ والوں نے سمجھا کہ امام حسین آ گئے، اور وہ ٹوٹ پڑے بیعت کرنے میں، نعرے لگانے میں، ادھر ادھر، اور اس نے، تیز آدمی تھا، اپنا پردہ نہیں اٹھایا، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، حتیٰ کہ اپنے قصر میں، محل میں پہنچ کر، جو کوفہ کا صدر تھا، گورنمنٹ یعنی جو اسمبلی تھی اس دور کی، وہاں پر پہنچ کر اس نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا، تو سب نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کہ یہ تو ابن زیاد ہے جس کو ہم حسین سمجھ رہے تھے۔ ابن زیاد پر سارے معاملات کھل گئے۔ اب وہ جان چکا تھا کہ معاملات کہاں تک پہنچ چکے، اب تک تو خط و کتابت تھی، اب وہ سمجھ گیا کہ معاملات ہاتھ سے نکل چکے۔ پھر اس نے سارے کوفہ کے رؤساء کو بلایا، یہاں سے اہل کوفہ جنہوں نے حسین کو خط لکھے، ان کی بے وفائی کا سفر شروع ہوتا، آپ اتنے وعدے کریں جتنے نبھا سکتے ہیں۔ اس نے سارے رئیسوں رؤساء کو بلایا، ان کو کہا کہ یہ میں معاملات سن رہا ہوں، کیا یہ درست ہے؟ کچھ خاموش رہے، ان میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے خود بھی بیعت کی ہوئی تھی۔ بالآخر اس نے ان سب کو قید کر دیا، اور اس نے کہا کہ تم میں سے جتنوں کے قبیلے کے لوگ اس پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، اگر تم نے ان کو بیعت سے پیچھے نہ کیا تو تمہیں بھی مار دوں گا اور ان کو بھی مار دوں گا۔ وہ تو سر قلم کرنے سے نیچے بات ہی نہیں کرتا تھا، اتنا سخت طبیعت کا جابر آدمی تھا۔ اب دوسری طرف کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ حضرت مسلم بن عقیل نے ادھر سے، جب انہوں نے خبر ملی کہ عبید اللہ ابن زیاد آ گیا ہے، اور پہنچنا تو حسین ابن علی نے تھا، اور عبید اللہ بن زیاد نے سارے رئیسوں کو جو رؤساء کوفہ ہیں ان کو اکٹھا کر لیا، تو حضرت مسلم بن عقیل کو پریشانی ہوئی، لہٰذا انہوں نے اپنی جو رہائش تھی وہ عبید بن مختار بن عبید کے گھر رکھی ہوئی تھی، اور اپنے بیٹوں کو قاضی شریح کے گھر رکھا ہوا، انہوں نے وہاں سے اپنی رہائش کو بدلا اور عبید بن مختار کے گھر سے ہانی بن عروہ کے گھر چلے۔ ہانی بن عروہ کا مزار جو ہے حضرت مسلم بن عقیل کے مزار سے اتنا دور ہے جتنی یہ والی دیوار اور مسجد کے باہر والی دیوار ہے، یعنی اگر آپ چلیں تو کوئی 60-70 قدم بنیں گے۔ ہانی بن عروہ کے گھر چلے گئے، وہ بڑا محب اہل بیت تھا، وہ پہلے اس معاملے میں پڑھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن جب حضرت مسلم بن عقیل آ گئے تو پھر اس نے ویلکم کیا۔ اب ہانی کی حکومت کے ساتھ بڑے اچھے روابط تھے،
لیکن جب مسلم بن عقیل آئے اور ہانی نے بھی بیعت کر لی تو ہانی نے دربار میں آنا جانا بند کر دیا، اور وہ ہر شے پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ آ گیا، اس نے میٹنگ کر لی، اور اس کے بعد اس نے پیپر بنوائے، ریکارڈ بنوایا اپنے سارے اپنے وزراء سے کہہ کے کہ کس کس قبیلے کے کتنے کتنے بندوں نے بیعت کیا، مجھے اس کی لسٹیں چاہیے۔ انہوں نے وہ ورکنگ شروع کر لی۔ ادھر کیا ہوتا ہے، ہانی بن عروہ کا ایک دوست تھا شریک بن آور، وہ بڑا محب اہل بیت تھا اور بلینئر تھے، اس دور کے رئیس تھے، کاروباری آدمی۔ انہوں نے، وہ بیمار تھے اور بڑے قریب المرگ تھے، انہوں نے ہانی بن عروہ کو کہا کہ مجھے عبید اللہ نے پیغام بھیجا ہے کہ وہ میرے گھر آ رہا ہے میری عیادت کے لیے، تو یہ اچھا موقع ہے کہ ہم اگر اہل بیت کے کام آ سکیں تو میں یہاں پر مسلم بن عقیل کے ہاتھوں عبید اللہ بن زیاد کو ختم کروا دوں۔ پیغام پہنچا تو حضرت مسلم بن عقیل شریک بن آور کے گھر آ گئے۔ جب شریک بن آور کے گھر آئے تو طے یہ پایا، کوڈ ورڈ، شریک بن آور نے یہ کہا کہ آپ پردے کے پیچھے چھپیں، جب عبید اللہ آئے گا ابن زیاد اور باتوں میں مصروف ہوگا تو میں باتوں باتوں میں کہوں گا کہ مجھے پانی پلاؤ، مجھے پانی پلاؤ، تو جب میں کہوں کہ مجھے پانی پلاؤ آپ نے نکل آنا ہے، یہ اشارہ ہوگا کہ اب عبید اللہ عام بالکل مصروف بیٹھا ہے اور وہ اٹینٹو نہیں ہے، تو آپ نے آ کے اس پر حملہ کر دینا۔ یہ طے پا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل چھپ گئے، باتوں عبید اللہ بن زیاد آ گیا طے شدہ پروگرام کے تحت۔ حضرت شریک بن آور نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ مجھے پانی پلاؤ، اندر سے کوئی آتا نہیں، پھر کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ، اندر سے کوئی نہیں آتا، تیسری دفعہ کہتے ہیں کہ مجھے پانی پلاؤ چاہے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ جب تیسری دفعہ کہا تو عبید اللہ اور اس کے ساتھ اس کا غلام تھا، وہ دونوں سمجھ گئے کہ یہ کوئی سازش ہے، وہ نکلے، دوڑے، اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے اور بھاگ گئے۔ حضرت مسلم بن عقیل نہیں آئے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا، جب وہ چلا گیا تو شریک نے کہا کہ آپ کیوں نہیں آئے، یہ تو بڑا اچھا موقع تھا اور یہ فساد کی جڑ تھا، اس کے بعد یزید آپ پر غالب نہیں آ سکتا۔ تو حضرت مسلم بن عقیل نے پتہ کیا جواب دیا، اہل بیت کا کردار دیکھیے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے کہا کہ اے شریک، میں نے تلوار نیام سے نکال لی تھی کہ میرے سامنے رسول اللہ کا ایک فرمان آ گیا، اور وہ فرمان یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ مومن کسی پر اس صورت میں حملہ نہیں کرتا کہ اگلا تیار نہ بیٹھا ہو، دھوکے سے حملہ نہیں کرتا، مومن دھوکے سے کسی پر حملہ نہیں کرتا، لہٰذا ہم اہل بیت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک شخص تیار نہیں ہے تلوار کے ساتھ اور ہم اس پر حملہ آور ہو جائے، تو مجھے اس اصول نے روکا اور میں نہیں آیا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد شریک کی وفات ہو گئی، اور حضرت مسلم بن عقیل ہانی کے گھر میں ہی تھے۔ ادھر سے انہوں نے لسٹیں بنوا لی تھیں کہ جنہوں نے بیعت کی، جن نے بیعت کی ہے انہوں نے لسٹیں بنوا لی تھی، اور حضرت مسلم بن عقیل کو ڈھونڈنے کے لیے حملے شروع کر دیے۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک شخص 3000 دینار دے کر جاسوس بنا کے ابن زیاد بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ تو مسلم بن عقیل کو ڈھونڈ کے لا۔ وہ جس بھی شخص کے بارے میں یہ پتا ہو کہ یہ اہل بیت کا محب ہے، اس کے پاس بیٹھتا تھا، روتا تھا، ڈرامے کرتا تھا کہ میں مسلم بن عقیل کا عاشق ہوں، میں حسین کا مطلب محبت کرنے والا ہوں، اور یہ 3000 ان کی خدمت میں دینا چاہتا ہوں، وہ یہاں مسافر ہے۔ جس سے ملتا یہی کہتا، حتیٰ کہ اس کی ملاقات حضرت مسلم بن اوسجہ سے ہو گئی، جو امام حسین کے قریب ترین تھے، مسلم بن عقیل کے قریب تھے۔ انہوں نے جب اس کی حالت اظہار دیکھی کہ یہ رو رو کے مرا جا رہا ہے، انہوں نے کہا میں تجھے مسلم سے ملاؤں گا۔ مسلم کے پاس لے گئے، ہانی کے گھر میں مسلم بن عقیل ٹریس ہو گئے، ہانی بن عروہ کے گھر مسلم بن عقیل ٹریس ہو گئے۔ اب ٹریس ہونے کے بعد جب ٹریس ہو گئے، وہ شخص 15 دن حضرت مسلم بن عقیل کے ساتھ رہا، ان کے اٹھنے جاگنے، کہاں آتے ہیں کہاں جاتے ہیں، سارا معاملہ اس نے آبزرو کیا۔ وہ 3000 دینار پیش کیے اور کہا کہ اب میں چاہتا ہوں کہ اتنے دن ہو گئے اپنے بیوی بچوں کے پاس جاؤ۔ اجازت لی اور واپس آ گیا ابن زیاد کے پاس، اور آ کے ابن زیاد کو سب کچھ بتا دیا۔ ابن زیاد نے کہا، اب اس کو ساری گیم کی سمجھ آ گئی، اس نے کہا کہ ہانی نہیں آ رہا بہت دن سے،
جو دوسرے لوگ تھے انہوں نے کہا وہ بیمار ہے، اس نے کہا نہیں آج اس سے ملنا ہے، ہر صورت اسے اٹھا کے لے آؤ۔ ہانی کو اٹھوایا گیا تو ہانی نے کہا کہ مجھے کیوں تکلیف دی، میں تو بیمار تھا۔ اس نے کہا اچھا، حال احوال پوچھے اور ہنستا رہا۔ تھوڑی دیر بعد کہتا ہے کہ ہانی یہ بتا مسلم کو کہاں چھپا رکھا ہے؟ ہانی نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ اس نے ادھر اشارہ کیا، دربان اس غلام کو لے کر آ گیا جس کو 15 دن ہانی کے گھر میں ٹھہر کر آیا۔ حضرت ہانی پریشان ہو گئے اور اس نے ہانی کو گرفتار کروا دیا، اور ادھر ہانی کے گھر میں لشکر بھیج دیا حضرت مسلم بن عقیل کو اٹیمپٹ کرنے کے لیے، چونکہ پتہ لگ گیا وہاں۔ جب یہ ہانی کی گرفتاری کا معاملہ حضرت مسلم بن عقیل کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے اپنے ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے بیعت کی تھی ان کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کر قصر کے باہر آ گئے جہاں عبید اللہ ابن زیاد تھا۔ اب ادھر حضرت مسلم بن عقیل تھے اور 40,000 کے کم و بیش مجمع تھا، ادھر چند وزراء تھے اور ان کے فوجی سپاہی تھے اور ابن زیاد۔ ابن زیاد نے اس وقت ان وزراء کو اور وہ جو رؤساء کو رئیس قید کر کے رکھے تھے، سرداران قوم، ان کو اوپر چڑھایا محل کے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو کہتا تھا کہ یہ ہماری گردن اڑا دیں گے، تم جاؤ۔ کئی کی ماؤں کو قید کیا، وہ اپنے بیٹے سے کہتی تھیں کہ ہم مسلم بن عقیل اور حسین کے ساتھ ہیں، مگر اتنے مجمع میں تو چلا گیا تو کیا فرق پڑے گا، تو چلا گیا۔ یوں کر کے ایک ایک کو ان سے الگ کرتے گئے۔ یہ زور کا وقت تھا جو 40,000 لوگ آئے۔ عصر پڑی، مغرب کے وقت 500 لوگ رہ گئے، اور جب حضرت مسلم بن عقیل نے مغرب کا سلام پھینک کے پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا، مسلم اکیلے تھے۔ یہ تھا اہل کوفہ کے خطوط کی حقیقت۔ اتنے دبے میں اور اتنے روب میں اور اتنے ڈر میں اور اتنی سی دھمکیوں کو بھی برداشت نہ کر سکے، اور کتنا بڑا سودا کر دیا۔ حضرت مسلم وہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب ظاہر ہے نہانی کا گھر تھا، شریک بھی وفات پا گئے، اب سب پہ خبر پہنچ چکی، اب کوئی پناہ ہی نہیں دیتا۔ تو بالآخر چلتے ایک مقام پر پہنچتے ہیں اور ایک گھر کے باہر بیٹھتے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جس کا نام توآ تھا، توئیں واو اور عین حمزہ، توآ۔ اس سے کہا کہ بی بی پانی پلا۔ انہوں نے کہا کہ آپ مقامی نہیں لگتے، آپ کون ہیں؟ تو بتایا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ وہ بڑی محب اہل بیت کے اندر لے گئی، پانی پلایا، کھانا کھلایا۔ تو اس نے کہا کہ آپ یہاں پہ رہیں، اپنے گھر میں روکا۔ ہر محب اہل بیت کے گھر سے ایک بغض اہل بیت رکھنے والا اور ضمیر بکنے والا پیدا تھا۔ توآ نے رات کو ٹھہرایا، اور اس کا بیٹا بلال یہ عبید اللہ ابن زیاد کے دربار کے اندر کوئی کام کرتا تھا، اور اس وقت جب مسلم بن عقیل نکلے اور بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت مسلم بن عقیل کی ہیڈ منی اناؤنس کر دی کہ جو پکڑ کے لائے گا اس کو یہ انعام ملے گا۔ گھر پہنچے تو بلال نے دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل تو ان کے گھر ہے۔ رات کو اس نے بڑی مشکل سے رات گزاری، چپ کر کے کسی طرح سے، اور اگلے دن ابن زیاد کے دربار میں جا کے کہتا ہے کہ مجھے انعام دے، پہلے میں تیرے لیے ایک اچھی خبر لایا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا کیا خبر ہے؟ اس نے کہا پہلے انعام۔ اس نے اپنا انعام لیا، حضرت مسلم بن عقیل کی مخبری کر دی۔ انہوں نے فوجی بھیجے اور اس گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اس نے اپنے گھر کا، جس میں اس کی بوڑھی ماں کی، محاصرہ کروا دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل تلوار ڈالنے والے نہیں تھے۔ یہ جو فوجی گئے تھے، انہوں نے کہا ہم تجھے امان دیتے ہیں اور گفتگو کے لیے لائے، انہوں نے تلوار نیام میں رکھ لی، کیونکہ اہل بیت جو زبان سے کہتے وہ کرتے، اور وہ یہ گمان کرتے کہ دوسرا بھی سچ بول رہا ہے۔ جب وہ لے کر گئے تو انہوں نے جیسے ہی گھوڑے پر بٹھایا، تلوار بھی لے لی اور ہاتھ بھی باندھ دیے۔ حضرت مسلم بن عقیل سمجھ گئے کہ انہوں نے وعدہ پورا کوئی نہیں کرنا، امان دینے والے۔ جب پہنچے وہاں پر قصر کے اندر تو دروازے سے داخل ہوتے ہی پیچھے سے دو بندوں نے وہ تلوار کے جو دستے سے الٹے کر کے یہاں سے وار کیا، اور پھر ایک شخص نے جہاں آگے سے وار کیا تو آپ کے دونوں ہونٹ پھٹ گئے اور دربار میں آ گئے۔ ساری کلی کھل چکی تھی، ادھر سے امام حسین کا سفر جاری تھا۔ حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن
उर्वा, इन दोनों को कसर की छत पे ले जाकर इनके सर कलम करके फेंक दिए और इनको उल्टा लटका दिया। अहले कूफा देखते रहे। अब पीछे रह गए थे उनके दो शहजादे। काजी शुरैक ने 3-4 दिन तो उनको रोका। काजी शुरैक भी वहां पर आना जाना शुरू हो चुका था इब्ने ज़ियाद के दरबार में। हालांकि ये उस सदा का काजी था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में काजी उल कुज़ा था, हजरत उस्मान के दौर में काजी, हजरत अली के दौर में काजी। बड़े बड़े लोग फिसल गए। अब 4 दिन गुजरे तो उनके बेटे मासूम थे, छोटे छोटे, वो रोते थे हमारे बाबा जान कहाँ हैं। 2-3 दिन तो छुपाया, बिल आखिर उसने बता दिया। अब उसको पता था कि इसको ले जाता हूं वो इनको भी मार देगा। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा इनको फलां जगह पर अल इराकीन के नाम से काफिला जाता है, वो मदीना जा रहे हैं, इनको वहां छोड़ाओ। वो सुबह गया, उस अल इराकीन की जगह पे उनको छोड़ा। आगे काफिला गुजर गया था, ये पहुंचने में लेट हो गई। उसने आगे जाके नहीं छोड़ा, कहता है ये जो धूल है ये काफिले की, इसके पीछे चल पड़ो। तो वो दोनों छोटे थे बच्चे, जब वो भागे तो छोटे के पांव में कांटा लग गया, वो वहीं पर गिरे। बड़े ने कांटा निकाला, वो रोया, मट्टी डाली। इतनी देर में वो काफिला आगे से गुजर चुका था। और हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो दोनों साहबजादे थे, शहजादे थे, उनको चूंकि सिपाही तो ढूंढ रहे थे, उनकी भी हेड मनी ना उसकी इनाम था। वहां पर एक खाली दरख्त था, वो उस खाली दरख्त में छुप गए। वहां एक खातून थी जो बड़ी मुहिब्बे अहले बैत थी, बड़ी मुहिब्बे अहले बैत। उसने उनको देखा तो वो उनको जब उसने पहचाना और उन्होंने तारुफ कराया, वो झूठ नहीं बोलते थे। उन्होंने कहा मुस्लिम बिन अकील के बेटे। वो घर ले गई। जब वो घर ले गई तो उसको अच्छी तरह से उसको रखा। फिर वहां से वो किसी तरह से निकले, अगले दिन वहां से गए तो फिर पुलिस ने उस दिन पकड़ा और जेल में रख दिया। लेट गए। उन्होंने कहा कि सुबह इसका फैसला करते हैं। दरबार में वहां पर जेल में एक मशकूर नामी सिपाही था जो मुहिब्बे अहले बैत था। उसने कहा कादसिया में मेरा भाई हुकूमती वजीर है, ओहदेदार है। अपनी अंगूठी निशानी के तौर पे दी और एक शख्स को साथ भेजा कि इनको कादसिया के रास्ते पे डाल दो। रात को निकाल दिया तो कादसिया के रास्ते पे डाल दिया। सुबह उस मशकूर को पेश कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद ने कहा क्या तू मुझसे नहीं डरा ये काम करते हुए? उसने कहा मैं तेरी नहीं, इनके नाना की शफाअत का उम्मीदवार। उसने वहीं पर मशकूर की यहां तलवार मारी और मशकूर के 2 टुकड़े कर दिए, शहीद हो गए। लेकिन वो मासूम कादसिया के रास्ते में भी नहीं चल सके। जब वहां से गए तो पीछे से जाके फिर एक जगह पर छुपे। वहां पर फिर एक खातून उनको लेकर गई। उस खातून ने भी उनकी बड़ी खिदमत की और उस खातून का शौहर जो था वो उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद का खादिम था और उसका नाम हारिस था। वो सारा दिन ढूंढता रहा इनको, हत्ता कि उसका घोड़ा मर गया सहराओं में ढूंढते ढूंढते। वो आया और गाली गलौज दे रहा था कि ये कहां मर गए, मुझे मिलने दे माज़ल्लाह। घर में आया तो बीवी से कहा, उसने कहा क्या हो गया तुझे? वो कहता है कि मुस्लिम के बेटों पर अमीर ज़ियाद ने, इब्ने ज़ियाद ने इतना बड़ा इनाम रखा और वो मुझे मिल नहीं रहे। वो डर गई। उसने कहा कुछ खुदा का खौफ कर, वो आले रसूल है। उसको उसने थप्पड़ मारा। उसने कहा खाना ले आ, तू छोड़ सारी बात। अब दूसरे कमरे में उसने बच्चों को सुलाया हुआ था। सोते 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 रात को अचानक बच्चों ने रोना शुरू कर दिया और हारिस वहां पहुंचा तो उसने देख लिया कि ये तो वही बच्चे हैं जो मैं भाई ढूंढ रहा हूं, वो तो मेरे घर में पड़े। तो उस खातून ने कहा कि तुम क्यों रोए? तो वो बड़े ने कहा कि मैंने अभी ख्वाब में रसूलुल्लाह को देखा है, हमारे बाबा वहां पहुंच गए हैं और वो हमारे बाबा मुस्लिम से कह रहे हैं कि 2 मासूमों को जालिमों में छोड़ के आ गया है। तो हजरत मुस्लिम कह रहे हैं परेशान ना हो, वो भी आने वाले हैं। और वो कहते हैं कि हमारा वक्त मुकम्मल हो गया है। और ये कह के दोनों छोटे बच्चे आपस में गले मिल गए। फजर की अजान हो रही थी। उसने दोनों को पकड़ा, बांधा और बाहर लाया। पहले उसकी बीवी आगे आई, रुकावट बनी। उसने बीवी को मारा, इतना मारा हत्ता के तलवार से बीवी के 2 टुकड़े कर दिए। फिर मां की वजह से उसका बेटा आरिस का आगे आया। उसने कहा कि तूने मेरी मां को मारा और आले रसूल से गद्दारी कर रहा है। वो आगे आया, उसने अपना बेटा ज़िबा कर दिया इस चक्कर में कि मुझे इनाम मिलेगा। अब जब 2 शहादतें हो गई तो इर्द गिर्द के लोग इकट्ठे हो गए। अब उसको यह खतरा था कि अगर इन दोनों को किसी और ने पकड़ लिया तो मैं साबित कैसे करूंगा कि इनको मैं लाया हूं, मेरा इनाम तो गया। ये सोच थी मुसलमानों की जिसने इस्लाम को ज़वाल बख्शा। उसने कहा मेरा इनाम तो गया। अब उसने कहा एक ही हल है कि मैं इन दोनों का सर कलम करता हूं और इनके सर को लेकर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के पास जाता हूं ताकि कोई दूसरा क्लेमेंट ही ना हो, मैं अकेला ही दावेदार हूं।
اس بدبخت نے حضرت محمد کا سب سے پہلے سر پکڑا، چھوٹے کا، اور تلوار سے اس کے سر کو الگ کر دیا، جسم کو کاٹ دیا، پھر حضرت ابراہیم کا پکڑا اور بوری میں ڈال کے لے گیا۔ بوری میں ڈال کے ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے لیے تحفہ لایا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ مسلم بن عقیل کے بیٹوں کے سر ہیں۔ زیاد ابن زیاد جلال میں آ گیا۔ اس نے کہا بدبخت تو اس سے مارا کیوں ہے؟ میں نے تو یزید کو خط لکھ دیا کہ ہم نے مسلم کو مار دیا اور اس کے بیٹوں کو قید کر لیا۔ اگر یزید نے مجھ سے ان کو زندہ طلب کر لیا تو میں کیا کروں گا؟ کیونکہ یزید نے ہینڈنگ ٹیک کچھ گیو اینڈ ٹیک کرنا تھا تو اس کو زندہ چاہیے تھا۔ تو اس نے کہا میں نے تو انعام کی لالچ میں کیا۔ اس نے کہا ابھی انعام دیتا ہوں۔ پورے یعنی یہ فجر کا یہ واقعہ کہ اس نے شہزادوں کو قتل کیا اور ظہر سے پہلے ابن زیاد نے اس کے ٹکڑے کروا دیے۔ اس نے کہا میری اجازت کے بغیر مار کے آیا، بیوی بھی گئی، بچہ بھی گیا، جنت بھی گئی، بدبختی سوار ہو گئی، سب کچھ گیا۔ یہ معاملہ تھا مسلم بن عقیل اور یہ پورا ختم ہوا۔ ادھر سے امام حسین کا قافلہ چلتا چلتا ایک منزل، دوسری منزل، تیسری منزل، حتیٰ کہ ادھر سے فرزدق شاید گیا۔ اس نے جا کے کہا، رستے میں ملاقات ہوئی، اس نے کہا کہ کوفہ میں کیا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ جو لوگوں کے دل ہیں قلوب المؤمنین وہ آپ کے ساتھ ہیں، وسیوف المؤمنین من بنی امیہ، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ امام حسین فرماتے تھے کہ جو پھر اللہ کو منظور ہوا۔ بالآخر 2 محرم کو امام حسین کو ہر کے قافلے نے آ کے قابو کر لیا۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ مجھے خود تم لوگوں نے بلوایا اور خود مجھے بلوا کے اب میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے 4000 کا لشکر دیلم کے لیے تیار ہوا تھا، دیلم ایک جگہ کا۔ اس نے کہا یزید دیلم کو بعد میں دیکھیں گے، کفار و مشرکین برداشت ہے، حسین کو پہلے جا کے نپٹو۔ دیلم والا لشکر 4000 کا آیا، پھر 4000 کے بعد 5000 کا اور لشکر آیا 2 محرم کو، 3 محرم کو، پھر اس کے بعد اس نے ان کے ساتھ بات چیت شروع کر دی۔ پھر عمر بن سعد آیا 3-4 محرم کو۔ عمر بن سعد کے ساتھ امام حسین کا مکالمہ ہوا۔ امام حسین نے کہا پہلے آپ لوگوں نے مجھے دھوکے سے بلایا اور اب تم لوگ میرے ساتھ یہ کرتے ہو۔ کئی آپشن زیر بحث آئیں، اس میں ایک آپشن یہ بھی تھی، امام حسین نے فرمایا کہ مجھے واپس جانے دو، یہ صورتحال مختلف ہے، میں واپس جا کے اپنے اصحاب سے اور اصحاب رسول سے دوبارہ اس مسئلے پر غور و خوض کرتا ہوں۔ امام حسین نے یہاں تک کہا کہ مجھے یزید کے پاس لے جاؤ، میں اس کے ساتھ جا کے بات کرتا ہوں۔ وہ کہتے نہیں بیعت کرنی، انہوں نے کہا بیعت تو نہیں ہو سکتی یزید کی، بیعت کا ہی تو مسئلہ ہے، بیعت نہیں ہے، بیعت کا مطلب ہے تائید، اور یزید کی تائید حسین ابن علی کرے یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ڈائیلاگ کے انہوں نے کہا سارے دروازے کھلے، یعنی گفتگو سارے دروازے کھلے ہیں، مسئلے کا حل نکالنا ہے، لیکن بیعت نہیں ہو سکتی۔ چلتے چلتے معاملہ آگے بڑھا اور 3 آپشنز پر غور شروع ہوا۔ ایک یہ کہ مجھے واپس جانے دیں، ایک یہ کہ میں ترک سرحد پہ جاتا ہوں، اور ایک یہ کہ مجھے آگے لے کر جائیں، دمشق میں ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں۔ عمر بن سعد نے یہ والا معاملہ لکھ کے بھیج دیا یزید کو۔ اس وقت اس کے پاس شمر موجود تھا، اندر سے عمرو بن سعد بھی چاہتا تھا کہ کوئی ایسی صورت نکل آئے کہ مجھے حسین کا سامنا نہ کرنا پڑے، لیکن شمر نے کہا کہ یہ کیا آپشنز ہیں؟ یہ آپشنز ہوتی ہیں، ایک شخص تمہارا باغی بنا ہوا ہے، تم اس کے دیے ہوئے آپشن پہ غور کر رہے ہو۔ اس نے کہا کہ تو نے بڑے اچھا مشورہ دیا، اب کوئی راہ نہیں ہے۔ اس نے خط لکھا اور ساتھ شمر کو میدان کربلا میں بھیج دیا، مزید افواج دے کے، یہ 22,000 سے بھی تعداد بڑھ گئی اور 30,000 ہو گئی، اور ادھر کتنے تھے؟ 72، اور میکسیمم روایت 154 کی، سب ملا کے خواتین مرد سب ملا کے 72 تو شہداء تھے۔ اب یہ سارا معاملہ پیش آ گیا، تو جب میدان کربلا میں پہنچے اور حالات دیکھے تو عمر بن سعد نے استعفیٰ دے دیا۔ اس نے کہا میں اسے جنگ نہیں کرتا۔ شمر نے کہا کہ یہ استعفیٰ اس صورت میں قبول ہے کہ صرف اس جنگ سے تجھے بری نہیں کر سکتے، جتنی بھی تیرے ساتھ وزارتیں تیرے پاس ہے سارے حکومتی عہدوں سے معزول کرتا ہوں۔ اس نے کہا مجھے 1 رات کا موقع دو۔ 1 رات کا موقع دیا، اور ساتھ اس نے کہا کہ چل تیرے لیے خوشخبری بھی ہے کہ اگر تو حسین کو شکست دے گا تو موجودہ عہدوں کے ساتھ رہ کی حکومت اضافی طور پہ تمہیں ملے گی،
مسلمان ہمیشہ انعام پہ بکا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں۔ وہ صبح اٹھا اور آ کے کہتا ہے کہ حسین کے ساتھ میں لڑوں گا، کیونکہ میں رے کی حکومت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ 8-9 محرم آ گئی، اور 9 محرم کی شب ان لوگوں نے مغرب، یہ کیسے بدبخت تھے، کیسے بدبخت، مغرب کی نماز کے بعد جا کے خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اندر سے تشریف لاتی ہیں، اور امام حسین اپنے خیمے کے باہر تلوار کے دستے پر ٹیک لگا کے بیٹھے تھے کہ آنکھ لگ گئی۔ ادھر گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، حضرت زینب آتی ہیں اور حضرت زینب فرماتی ہیں کہ اے حسین آپ آرام کر رہی ہیں، وہ بھائی قافلہ آ گیا ہے، ان سے پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں۔ حضرت امام حسین اٹھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ ابھی نانا جان خواب میں آئے اور مجھے فرما رہے تھے کہ حسین استقامت کا مظاہرہ کرنا، ہم سب تیرے منتظر ہیں۔ حضرت زینب نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت عباس کو بھیجا کہ ان سے بات کر کے آئیں۔ حضرت عباس گئے، حضرت عباس نے بات چیت کی، بالآخر نتیجہ یہ نکلا، انہوں نے آ کے کہا کہ وہ تو جنگ کے لیے آمادہ ہیں۔ امام حسین نے کہا کہ ان سے 1 رات کی مہلت لو کہ ہم اللہ کے حضور سجدہ ریزیاں دعائیں کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو جا کے 1 رات کی مہلت دی اور وہ چلے گئے، دفع ہو گئے سب۔ ادھر 1 رات وہ بڑی عجیب رات تھی۔ امام حسین نے خیموں کی ترتیب بدلوائی اور عباس علمدار کا خیمہ سب سے آگے رہا، کیونکہ عباس محافظ تھا سارے خیموں کا۔ حضرت عباس کا خیمہ لگوایا، پھر حضرت امام حسین نے اپنے اصحاب کو ایک خیمے میں جمع کیا اور عباس سے کہا کہ جب میں بات چیت شروع کروں تو جا کے چراغ بجھا دے۔ اور امام حسین نے کہا کہ میں تم سب سے راضی، میں تم سب کو اپنی اور اپنے نانا کی شفاعت کی یقین دہانی کرواتا ہوں کہ تم لوگوں نے حق ادا کر دیا، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، تم لوگ، میں نے یہ چراغ بجھا دیے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ اور اپنے اپنے راہ لو اور اپنے اپنے گھروں کو پہنچو، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کو حسین سے مسئلہ ہے۔ اصحاب نے کہا کہ آپ کے بغیر ہمارے جب تک ہاتھ سلامت ہیں اور ہماری گردنیں سلامت ہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اہل بیت نے کہا کہ آپ کے بغیر ہمیں یہ زندگی کس کام کی۔ آل عقیل نے کہا کہ دنیا میں اکٹھے رہے ہیں تو اے حسین جنت میں تیرے بغیر رہ سکیں گے؟ نہیں رہ سکیں۔ سب نے استقامت کا مظاہرہ کیا۔ پھر امام حسین نے اہل بیت نبوت کو اکٹھا کیا اور حضرت سیدہ زینب کو فرمایا کہ اے زینب اب یہ سارا قافلہ تیرے ذمے ہے، تیرے حوالے ہے۔ اور ساری رات گزاری، صبح فجر کی اذان ہوتی ہے، ادھر شمر اذان دیتا ہے، ادھر علی اکبر اذان دیتے ہیں۔ اذان فجر ہوئی، یہ کیسے بدبخت تھے کہ نماز میں یہ پڑھتے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کو کھولو، آل محمد کا مطلب ہے اللہم صلی علی علی، اللہم صلی علی فاطمہ، اللہم صلی علی حسن اور اللہم صلی علی حسین۔ یعنی حسین پر درود پڑھ کے نماز مکمل کر کے حسین سے لڑنے آ رہے تھے۔ اتنا بھی کبھی کسی قوم کا شعور سلب ہوا ہے جتنا ان کا ہو گیا تھا یزیدیوں کا۔ امام حسین علیہ السلام نے نماز مکمل ہوئی اور صفیں بن گئی، امام حسین نے سامنے جا کر خطبہ دیا اور اتمام حجت کی اور فرمایا کہ اس وقت زمین پر میرے علاوہ کسی نبی کا کوئی نواسہ موجود ہے تو بتاؤ، اب آگے کسی نبی نے آنا بھی نہیں، تو جب میں تمہارے پاس ہوں تو مجھ سے فائدہ اٹھانے کی بجائے تم میرے دشمن کیوں ہوئے ہو؟ امام حسین نے فرمایا اسلام میں قتل کا بدلہ قتل ہے، کیا میں نے تم میں سے کسی کا کوئی قتل کیا ہے کہ وہ قصاص میں مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ امام حسین نے اتمام حجت کی، کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم لوگوں نے ان کے نام لیتے تھے جو لشکر یزید میں کھڑے تھے، اے فلاں، اے اشس، کیس بن اشس، اے ربی، اے فلاں، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کے نہیں بلایا؟ وہ آگے سے خاموش تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حسین یہ اتمام حجت نہ کر، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لینے میں، سمجھوتا کرنے میں کیا حرج ہے، جان بچتی ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ سمجھوتا تو نہیں ہو سکتا، یہ سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ جنگ شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے امام حسین کے اصحاب پے در پے شہید ہوتے جاتے ہیں۔ یہ جو خطبہ امام حسین نے دیا نا، جس میں کہا کہ اس وقت کوئی میرے علاوہ کسی نبی کا نواسہ ہے زمین پر، اس خطبے کے نتیجے میں جب امام حسین پلٹے
تو حر نے تھوڑا سا گھوڑا آگے چلایا اور عمر بن سعد کے پاس جا کے کہتا ہے کیا عمر، کیا واقعی تم حسین سے لڑنے کی نیت رکھتے ہو؟ کیا واقعی 30,000 کا لشکر، نبی کی آل جو ادھر 70-72 بیٹھے ہیں اور ان کے 60-65 ساتھی ہیں، کیا یہ 30,000 واقعی ان سے لڑو گے؟ عمر بن سعد کہتا ہے اب لڑنا پڑے گا، کیونکہ حسین بیعت یزید پر نہیں آ رہا، اب لڑنا پڑے گا۔ تو حر نے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور حسین کی بارگاہ میں پہنچا اور کہتا ہے کہ حسین میں وہ بدبخت ہوں جو تمہیں وہاں سے گھیر کے لایا، واللہ میں ان کی نیتوں سے آگاہ نہیں تھا، بتا اب میں پلٹ آیا ہوں، کیا میں تیری بارگاہ میں قبول ہوں؟ امام حسین نے فرمایا اللہ نے اپنا دروازہ توبہ کا بند نہیں کیا تو اہل بیت نے بھی بند نہیں کیا، تو قبول ہے۔ امام حسین نے کہا کہ مجھے سینے سے لگ، اس نے کہا کہ نہیں، میرا یہ سینہ اس قابل نہیں کہ آپ کے سینے سے لگوں، اب آپ کے سینے سے جنت میں ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجئے۔ گھوڑے کو ایڑی لگاتا ہے اور چلا جاتا ہے ان سے لڑنے، اور بپھر کے لڑتا ہے اور حسین کے قافلے کی طرف سے پہلا شہید بن جاتا ہے۔ پھر حر بھی شہید ہوئے، ان کا بیٹا بھی شہید ہوا، ان کا غلام بھی شہید ہوا، ان کا بھائی بھی شہید ہوا، یہ چاروں شہداء تھے قافلہ حسینی کی طرف۔ پھر سارے اصحاب لڑتے رہے، 3 دن کے بیچارے بھوکے تھے، 3 دن کے پیاسے تھے، پانی تک نہیں تھا، حتیٰ کہ کچھ اصحاب جو عمر رسیدہ تھے نا، زہیر بن کین، حضرت زہیر بن کین کا مزار امام حسین کے مزار سے 2 یا 4 گز کے فاصلے پہ ہے، اتنی امام حسین سے ان کی قربت تھی۔ زہیر بن کین بزرگ صحابی تھے امام حسین کے، اور اتنے پیاس سے برا حال تھا کہ خیموں کی تنابیں پکڑ پکڑ کے چلتے تھے، مگر انہوں نے کہا کہ میں نے ویسے کہاں بچ جانا ہے حسین، مگر خبردار میری کمزوری کا عذر بنا کے مجھے میدان سے مت روکنا، میں جاؤں گا چاہے ایک ہی بار کر سکوں، قیامت کے دن آپ کے نانا کے سامنے تو کہوں گا نا کہ میں ان میں سے ہوں جس نے حسین کی طرف سے وار کیا تھا، ان میں سے ہوں جس نے حسین کی طرف سے وار کیا تھا۔ چلتے 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 سارے اصحاب شہید ہو گئے اور اہل بیت نبوت کی باری آتی ہے۔ اہل بیت نبوت میں حضرت عباس جاتے ہیں، حضرت عباس علمدار جو امام حسین کے علمدار تھے، جب وہ جاتے ہیں تو یہ جنگ میں بھی یہ انصاف پسند نہیں تھے کہ ایک ایک کی جنگ کریں، ایسا نہیں تھا، یہ 500 لوگ ایک ہاشمی کو یوں گھیر لیتا تھا اور کسی کو تیر سے انہوں نے تلوار سے نہیں مارا، ابتدان کسی کو تلوار سے نہیں مارا، بلکہ ان کی جرت بھی نہیں تھی پاس آنے کی، یہ گول دائرہ بناتے اور دور سے تیر مارتے، کئی تیر لگ کے جب انسان گھائل ہو جاتا تو تب تلوار کے لیے سامنے آتے، یہ دور سے نیزے مارتے۔ حضرت عباس کے ساتھ ایسا ہوا، 500 کے قریب نیزہ باز اور تیر انداز تھے جو حضرت عباس کو مارتے رہے، تیر مارتے رہے، حتیٰ کہ جو مشکیزہ تھا حضرت عباس پانی لینے گئے تھے، اس مشکیزے میں بھی تیر لگا اور اس کے اندر سے پانی تھوڑا رسنے لگا، تھوڑا، چونکہ تیر باہر نہیں نہ کھینچا تھا تو اندر تھا تو تھوڑا رسنے لگا، تو جب تیر لگ کے پیچھے سے، وہ لکڑی کے تیر ہوتے تھے، پیوست ہو جاتے تھے، پیچھے سے تیر لگ کے حضرت عباس علمبردار کا جسم گھائل ہوا تو پیچھے تیزی سے گھوڑے سے گزرتے ہوئے ایک شخص نے تلوار ماری جس سے عباس کا ایک بازو کٹ ہو گیا۔ حضرت عباس نے دوسرے ہاتھ میں جب بازو لٹک گیا تو انہوں نے اپنے اس ٹانگ کے نیچے دے کے اس بازو کو کھینچ دیا اور اتار دیا اور تلوار دوسرے ہاتھ میں پکڑ لی اور مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا لیا، چونکہ اس مشکیزے سے سیدہ سکینہ کو پانے جانا تھا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایک ہاتھ بھی نہیں رہا اور تیروں سے بھی چھلنی کر دیا گیا تو پھر جرت بڑی اور پیچھے سے ایک اور بدبخت وار انہوں نے سارے ہی پیچھے سے کیے تھے۔ آپ امام حسین کو دیکھ لیں، حضرت عباس کو دیکھ لیں، علی اکبر کو، حضرت قاسم کو، یہ جتنے ہاشمی جوان تھے ان کو پہلے دور سے تیر مار کے جنگی اصولوں کے خلاف گھائل کیا اور پاس آ کے پھر نیزوں سے گھوڑے سے گرایا اور جب زمین پہ آ گئے پھر تلواروں کا استعمال کیا، بہادری سے کوئی بھی نہیں لڑا۔ پھر حضرت عباس کا دوسرا بازو قلم ہوتا ہے، حتیٰ کہ اب تلوار نہیں ہے چونکہ عباس کے بازو ہی نہیں ہے، اور عباس اپنے دانتوں میں وہ مشک دبا کے گھوڑے کو ایڑی لگاتے ہیں کہ کسی طرح آگے پہنچ جائے کہ پیچھے سے ایک ایسا جاندار نیزہ ملتا ہے لگتا ہے جو عباس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیتا ہے، اور پھر حضرت عباس علمدار کا سر قلم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت قاسم آتے ہیں،
امام حسن کے بیٹے، اور وہ کہتے ہیں حضرت قاسم، امام حسین کہتے ہیں کہ تجھے نہیں جانے دوں گا۔ حضرت قاسم کہتے ہیں کہ میرے بابا نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا، امام حسن نے، انہوں نے کہا تھا کہ جب بڑی مصیبت آئے تو اس کو کھول لینا، تو آج سے بڑی کیا مصیبت ہے، تو مجھے اجازت دیجیے میں وہ کھولوں۔ امام حسن نے، حسین نے اجازت دی۔ اس نے جب تعویذ کھولا تو اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اے قاسم، کربلا کے دن حسین سے پہلے تم نے نکلنا۔ جس کو وہ سالوں تعویذ سمجھتے رہے، 10 سال، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ میدان کربلا کے لیے خط تھا۔ حضرت قاسم نے کہا کہ اب تو میرا جواز بنتا ہے۔ امام حسین نے کہا کہ میں بڑے بھائی کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ حضرت قاسم جاتے ہیں اور ایک ہی وار میں 19 بدبختوں کو اڑا دیتے ہیں، 19 کے قریب بدبختوں۔ حضرت قاسم اتنے قداور، حتیٰ کہ پشت سے حضرت قاسم کو ایک ایسا زوردار نیزہ لگتا ہے جو سینے سے پار ہو جاتا ہے، اور حضرت قاسم گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں، گھوڑے سے نیچے تشریف لے آتے ہیں اور اپنے چچا کو بلاتے ہیں۔ امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ایک شخص نے، ابن کثیر نے لکھا ہے کہ ایک شخص وہاں تھا، مقامی تھا، کوئی اس کا کسی جنگ سے تعلق نہیں تھا، وہ بیٹھا، اس نے نقل کیا، کہتا ہے حضرت قاسم کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک گبرو لمبا جوان، اس کا سر حسین کی گود میں تھا اور وہ ایڑیاں یوں رگڑ رہا تھا جیسے مچھلی تڑپتی ہے، اور امام حسین کے ساتھ باتیں کر رہا تھا، اور امام حسین اسے کہہ رہے تھے کہ اے قاسم بتا نا، تو جب نانا کے پاس جائے گا تو کیا ان کو، نانا کو، ان کی شفاعت کرنے دے گا جنہوں نے تیرے ساتھ یہ حال کر دیا ہے؟ پھر امام حسین خود رو پڑے اور فرماتے ہیں کہ اے بھتیجے، آج تیرے چچا کے مخالفین بڑھ گئے ہیں اور دھوکے بازوں نے تیرے چچا کو گھیر لیا ہے اور اس کے ساتھی کم رہ گئے ہیں، صبر کر، ہم عنقریب حوض کوثر پر ملنے والے ہیں۔ بس یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت قاسم شہید ہو گئے، ان کی روح نکل گئی پرواز کر کے۔ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ جب حضرت قاسم کا لاشا امام حسین اٹھا کے آ رہے تھے تو وہ اتنے لمبے تھے کہ ان کا قد امام حسین کے امامے سے اوپر تھا اور ٹانگیں میدان کربلا کی ریت پر گھسٹ رہی تھی، اتنے اونچے لمبے قد کے تھے۔ حضرت علی اکبر نکلتے ہیں۔ علی اکبر پوری شبیہ مصطفیٰ تھے۔ جب حضرت علی اکبر نکلتے ہیں تو وہ بدبخت میدان سے بھاگ جاتے ہیں اور جا کے شمر کو کہتے ہیں کہ دیکھو کوئی معجزہ تو نہیں کر دیا آل رسول نے، ہمیں لگتا ہے کہ محمد رسول اللہ ان کی مدد کے لیے جوان بن کر آ گئے۔ شمر نے کہا، اس کو کہا کہ تیری ماں تجھے روئے، یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ حسین کا بیٹا ہے جس کو شبیہ رسول کہتے ہیں، اس کا چہرہ رسول جیسا ہے، کسی غلط فہمی میں نہیں آنا، جاؤ یہ باغی ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ حضرت علی اکبر بھی لڑتے رہے حتیٰ کہ پیاس لگی اور واپس گئے، اور امام حسین کو کہتے ہیں کہ بابا جان پیاس کی شدت ہے۔ امام حسین نے کہا کہ بیٹا پانی تو نہیں ہے 3 دن سے، اپنی زبان چسا کے پھر واپس تازہ دم کر کے بھیجا۔ بالآخر لڑتے لڑتے حضرت علی اکبر کو آگے کی طرف سے نیزہ لگا جو پیچھے کی طرف سے آر پار ہو گیا، اور امام حسین نے جب حضرت علی اکبر کا نیزہ کھینچا تو خون کا فوارہ نکلا اور دل اور جگر کے ٹکڑے بھی ساتھ ہو کے نکل آئے۔ امام حسین جب حضرت علی اکبر کو لے کر گئے تو امام ابن اسیر نے لکھا ہے کہ 56 سال سے زائد عمر تھی امام حسین کی، اور سر اور داڑھی کا کوئی بال بھی سفید نہ تھا، لیکن علی اکبر کا لاش لے کے جب خیموں میں پہنچے تو داڑھی بھی سفید تھی اور بال بھی سفید، بوڑھے ہو چکے تھے حسین، امام حسین بوڑھے ہو چکے تھے۔ پھر اس کے بعد الوداعی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، سب کو الوداع کر کے واپس نکلتے ہیں تو پیچھے سے زوجہ چھوٹا شہزادہ دیتی ہیں علی اصغر کہ آپ اس سے مل کر نہیں آئے۔ امام حسین کو علم تھا کہ علی اصغر بھی ہمارے ساتھ جانے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سے مل کر نہیں آئے۔
انہوں نے ملنے کے لیے دیا تو امام حسین اس کو چھوٹے بچے کو چوم رہے تھے، جس طرح آپ بچے کو یوں اٹھاتے ہیں، اٹھا کے چوم رہے تھے اور پیار کر رہے تھے کہ اس کو واپس پیار کر کے دینے والے تھے کہ ادھر سے حرملہ نے ایک تیر چلایا جو پشت کی طرف سے حضرت علی اصغر کی گردن میں لگا اور آگے سے باہر نکل آیا۔ امام حسین نے وہ خون علی اصغر کا آسمان کی طرف پھینکا، آسمان نے کہا کہ اگر ہماری طرف یہ خون پھینکا گیا، ندائے غیبی آئی، اگر آسمانوں کی طرف یہ خون پھینکا گیا تو میں کبھی بارش نہیں برساؤں گا۔ پھر زمین پر ڈالنے لگے تو زمین سے ندا آئی کہ میں کبھی سبزہ نہیں اگوں گی اگر یہ مظلوم اور معصوم خون مجھ پر آیا۔ امام حسین نے وہ خون علی اصغر پر مل کے ان کو شہیدوں کے ساتھ لٹا دیا۔ حضرت علی اصغر کو جو انہوں نے تیر مارا تھا وہ سہ رخا تھا، 3 تولہ۔ یہ انسانوں کو نہیں مارا کرتے تھے، یہ جنگوں میں جب گھوڑے بھاگتے تھے اور دشمن کا سرکش گھوڑے کو قابو کرنے کے لیے یہ تیر گھوڑے کی ٹانگوں میں مارتے تھے اور گھوڑا گھائل ہو کے گر پڑتا تھا، جو حضرت علی اصغر کو مارا گیا۔ اس کے بعد امام حسین کی باری تھی، وہ میدان کربلا میں آتے ہیں اور بے شمار یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے ہیں، اور بالآخر نماز کا وقت، ظہر کی نماز کا وقت، دن جمعہ کا تھا، ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے۔ جب آپ شعور میں ہوں اور وقت داخل ہو جائے تو نماز واجب ہو جاتی ہے، اور حسین دیکھ رہے تھے کہ یہ آگے تو موقع ملنے والا نہیں ہے، وہیں پر امام حسین نے نماز کی نیت کر دی۔ یہ جب گھوڑوں پر پھر رہے تھے تو انہوں نے دیکھ لیا کہ حسین کی وہ حرکت بند ہو گئی ہے اور دیکھ لیا کہ یہ نماز کی نیت کر چکے ہیں، تو انہوں نے پیچھے سے تیروں کی اور نیزوں کی بوچھاڑ کر دی، حتیٰ کہ ایک نیزہ امام حسین کے رخسار اور پیشانی میں لگا اور امام حسین اسی سے زمین پر تشریف لے آئے، گر گئے۔ تیروں سے چھلنی کیا گیا، تلواروں سے چھلنی کیا گیا، حتیٰ کہ شمر بدبخت نے اوپر چڑھ کے امام حسین علیہ السلام کی جب سینے پہ چڑھا تو امام حسین نے کہا ذرا اپنے سینے سے کپڑا تو ہٹا۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا، امام حسین نے فرمایا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ حسین میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرا خون ایک ایسا کتا چوس رہا ہے جو برس زدہ ہے۔ شمر نے کپڑا ہٹایا تو وہ برس کی بیماری میں مبتلا تھا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں اپنے مقام پر پہنچ گیا۔ شمر نے امامہ اتار کے سر کو پکڑ کے امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد 120 گھوڑے ان کے پاس تھے جو جنگ کے علاوہ یہ عراقی بھاری وزنی گھوڑے لائے تھے۔ ان میں سے 20 گھوڑے سارے شہداء کربلا کی لاشوں پر دوڑانے کا کہا، اور شمر اور عمر بن سعد نے کہا 100 گھوڑے صرف حسین کی لاش پر دوڑائے جائیں گے۔ یہ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے، یہ والی روایت بھی لی ہے۔ 100 گھوڑے امام حسین کی لاش پر دوڑائے گئے۔ امام حسین کا جبہ اتار لیا گیا، پاجامہ اتار لیا گیا، انگلی اتار لی گئی، امامہ اتار لیا گیا۔ کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے، کوئی کچھ لے کر جا رہا ہے، اور 100 گھوڑے جب دوڑائے گئے تو امام حسین علیہ السلام کا پورا وجود مسعود ریزہ ریزہ ہو کے ریت پر پڑا ہوا تھا، اور سر کاٹ کے انہوں نے نیزے پر چڑھا دیا تھا۔ ایک کربلا یہاں تک ہے، اور ایک کربلا وہ ہے جو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور دکھی کربلا ہے، جس کربلا کا سامنا زینب نے کیا، زین العابدین نے کیا، معصوم سکینہ نے کیا، فاطمہ صغریٰ نے کیا، اور دیگر اہل بیت اطہار نے کیا۔ کبھی وقت ملا تو اس پر بھی بات کروں گا۔ ہم یہاں شہادت امام علی مقام کے اس مقام پر اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔